اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، میں مولانا الیاس اتاری کا مرید ہوں، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ اچھا، یہ اتاری نہیں ہے، وہ اتار ہے، خود اتار کہتے ہیں عطر فروش کو، اتاری آپ ہیں۔ جیسے عبد القادر جیلانی تھا نا، تو عبد القادر کے مرید قادری کہلاتے ہیں۔ یہ قادری عبد القادر سے نکلا ہے، یہ انہوں نے اپنا تخلص رکھا ہے اتار، عطر فروش۔ خود بتا رہے ہیں کہ میں بچپن میں ایک چھوٹی سی مسجد میں، جو ہماری اکیڈمی کا بھی چوتھا حصہ بنتی ہے، جس میں بمشکل 15-20 نمازی، وہ آج بھی کھارا در میں مسجد موجود ہے، وہاں پہ یہ امام مسجد تھے، خطیب بھی نہیں، امام مسجد، اور جھاڑو اور غبارے بیچتے تھے۔ آج اللہ کے فضل سے اربوں کے مالک ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ بس ایک جماعت بنا لی، ٹھیک ہے، اور پھر کاروبار چل پڑا۔ کہیں گے نہیں جماعت سے کچھ نہیں لیتے، بس وہاں عطر کی ایک دکان ہے، بھئی لاکھوں لوگ جب آپ سے عطر خریدیں گے۔ آج اناؤنسمنٹ کرتے ہیں وہ کہ پگڑیوں کے 7 رنگ ہیں، اگلے دن ان کی دکانوں کے اوپر 7 رنگ کی پگڑیاں اویلیبل ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے پہلے بیٹھ کے پلان کرتے ہیں جی، جس طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی ادارے کا سربراہ آتا ہے، آتے ہی وردی چینج کر دیتا ہے اور اپنے کسی چاہنے والے کو ٹھیکہ دے دیتا ہے، لاکھوں لوگوں کی وردیاں پولیس کی یا فوج کی چینج ہو جاتی ہیں۔ بس ایک ہی جو ہے نا، وہ چھکا کیا اٹھا لگتا ہے، ہاں، تو یہی کام ہوتا ہے۔ تو مرید ہے میرے بھائی، یہ کوئی جو آپ مرید بھی ہوئے ہیں، تو یہ پیری مریدی تو ہے ہی فراڈ ہے۔ مرید تو صرف خلیفۃ المسلمین کے آپ ہوتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، حکمران کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن وہ ایبسولوٹ نہیں ہے۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہوگا پھر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو ٹھیک ہے، آپ کا وہ اب کیا مریدی رہے گی؟ جب عقائد آپ کو پتہ چل گیا تو وہ کوئی پریکٹیکلی کوئی ایسے کر کے کوئی توڑنی نہیں ہوتی ہے پیری مریدی، وہ پہلے ہی ایک فراڈ تھا، ٹھیک ہے، چھوڑیں اس کو۔ آپ قرآن میں تو اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، تو مومنین اس کے اوپر خوشیاں منائیں، اس بائت کے اوپر۔ یہ بائت کہتے ہیں بیچنا، بیع عربی میں، کہ جو انسان نے، مومن نے اپنا آپ اللہ کو بیچ دیا ہے کہ میری جان تیری، میرا مال تیرے لیے، میری زندگی تیرے لیے، اس کے بدلے تو نے مجھے جنت دینی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بیعت تم نے اللہ سے کی ہے۔ نبی بھی جو بیعت لیتے ہیں وہ آن دا بہاف آف گاڈ لے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لے رہے ہوتے، اللہ کے اذن سے لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو خلیفہ یا حکمران وقت بیعت لے رہا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر لے رہا ہوتا ہے۔ رہ گئی پیری مریدی کی بیعت، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک اجتہادی طریقہ ہے، وہ چلایا ہوا ہے، ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کروانے کے بعد آپ اپنی عبادت کروانے کی بجائے قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں کو بتائیں، لیکن جب وہ یہ بتائیں گے لوگ ویسے ہی چھوڑ جائیں گے، پیروں کو کہیں گے تواڈے کول عمل لینا آیا، جو قرآن و سنت ہی عمل کر کے اسی جانا ہے جنت وچ، تے تواڈے لڑ کیوں لگے ساں؟ تواڈے لڑ اس واسطے لگے ساں کہ جدوں کدے تانوں غصہ آئے تے نگاہ مار کے ساڑ دینا سانوں، پوری زندگی وضو کرا کرا کے اینڈ تے جا کے ذلیل ہو گیا۔ جس پیر دے پیچھے پوری زندگی تکلیف کٹی انہیں ہی مار چھڑیا مرید۔ کال سینٹر میں انشورنس کا کام کرنا کیسا ہے؟ ہم نے انشورنس بیچنی نہیں ہوتی، نہیں، لیکن آپ لوگوں کو ابھار تو رہے ہوتے ہیں نا۔ اسلامک انشورنس جو تکافل کی شکل میں اسلامک بینکنگ والے کر رہے ہیں، اس کا معاملہ الگ ہے۔ انشورنس سے فی نفسی ہمیں کوئی اختلاف نہیں، انشورنس سے زیادہ نیکی کا کام ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس سے جو فنڈ جنریٹ کرتے ہیں اس کو سودی کاموں میں لگا کے اس سے مزید سود جنریٹ کر کے، تو یہ پورا سودی نظام چل رہا ہوتا ہے، اس کے ہم خلاف ہیں۔ اگر اسلامک طریقے سے انشورنس چلائی جائے تو میں نے تو کئی دفعہ کہا ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اگر آپ کال سینٹر کے اندر لوگوں کو انشورنس کی طرف بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں آپ ان کو اس حوالے سے، پھر تو غلط ہے۔ لیکن جب تک آپ کو کوئی جاب نہیں ملتی تو آپ اسے کنٹینیو کریں اور دوسری جاب کو تلاش کریں۔ کیا سٹاک مارکیٹ کا بزنس جائز ہے؟ یہ جوئے کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں، جوئے کے زمرے میں اس وقت آئے گا جب آپ غرر کریں گے، باقی سٹاک ایکسچینج کا بزنس بالکل درست ہے،
وہ کاروبار ہی ہے نا. آپ شیئرز کسی کمپنی کے خریدتے ہیں, وہ کمپنی اوپر چڑھتی ہے, آپ کو ڈیویڈنڈ اس کا پروفٹ ملتا ہے, بشرطے کہ وہ کمپنی حلال کاروبار کر رہی ہو. مثلا میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سگریٹ کی کمپنی کے شیئرز خرید لیں. ہاں میں کہوں گا آپ کسی کنسٹرکشن کمپنی کے شیئرز خرید لیں, کسی کپڑا بنانے والی کمپنی کے, کسی آئل انڈسٹری کے, جو عام حالت میں حلال کاروبار ہے, اس کے لیے جو اسٹاک ایکسچینج میں جنہوں نے اپنے شیئرز رکھے ہیں وہ آپ خریدیں, اس کا ڈیویڈنڈ بھی بالکل درست ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ڈالرز لے کے رکھتے ہیں, پاؤنڈز لے کے رکھتے ہیں, یا گولڈ لے کے رکھتے ہیں, کل کو اس کی قیمت چڑھ جاتی ہے تو وہ بھی کاروبار حلال ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ کوئی بڑا بروکر آ کے مارکیٹ سے سارے شیئرز اٹھا لیتا ہے خاص کمپنی کے, اسی طریقے سے پراپرٹی کی فیلڈ میں سارے پلاٹس اٹھا لیتا ہے, اور پچھلے دنوں یہ ڈالر کو آپ کو پتا کس طرح یہ 250 تک آلموسٹ ڈالر لے گئے تھے, اب دھڑل سے نیچے آ گیا نا. تو وہ ایک مصنوعی طریقے سے بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو بلیک مارکیٹنگ جو ہے نا جی اسلام میں وہ حرام ہے. بلیک مارکیٹنگ نہ کریں, آپ جو مرضی کاروبار کرتے رہیں, سود اور جوا نہ ہو. تو اس کیس میں جوا نہیں ہے نہ یہ سود ہے. شیعوں کے جو عالم وغیرہ نادے علی کے ٹیگ وغیرہ, امام زامن کے ٹیگ وغیرہ, اور اس طرح بریلویوں کے ٹیگ جھنڈی وغیرہ کاروبار کرنا کیسا ہے, نہیں کرنا چاہیے جی. دیکھیں شرکی الفاظ لکھے میں اس کے اوپر, خام خواہ آپ قرآن میں واضح حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. مجھے بتائیں اگر کسی تعویذ کے اوپر لکھا ہو کہ جیزس کرائسٹ خدا کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ, تو کیا آپ یہ بیج بیچیں گے؟ آپ پھر یہ کہیں گے کہ اس میں تو حضرت عیسیٰ کا نام لکھا ہوا ہے جو ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہیں. بالکل ہیں, لیکن یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے. ویسے تو اس سٹیٹمنٹ کا کچھ حصہ قرآن میں بھی لکھا ہے, لیکن اس کے ساتھ لکھا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. بے شک وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. بے شک وہ بھی کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ 3 خداؤں میں سے ایک ہے. تو وہ سٹیٹمنٹ پوری لکھی ہوئی ہے. آدھی سٹیٹمنٹس ہوں گی اس طرح کی, تو اگر جیزس کرائسٹ کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہوں وہ ہم جائز نہیں سمجھتے, تو باقی بزرگوں کے بارے میں اگر کوئی ایسی سٹیٹمنٹس ہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ نہ بیچیں. ارے بھائی آپ کا ایک بندہ ہماری ساری پرچیاں پڑھ رہا ہے, یہ کام ٹھیک ہے؟ یار وہ پرچیاں اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی, کیونکہ میں نے تو یہ پرچیاں نہیں پڑھی ہوئی ہوتی نا, بعض اوقات کوئی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ایسا سوال آ جاتا ہے, میں شروع کر بیٹھوں پھر ہمیں ویڈیو میں بعد میں کٹنگ کرنی پڑتی ہے, تو وہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ درست ہو. اگر کہیں کوئی بات کلیئر نہیں وہ پتہ چل جائے کہ میں ادھر ٹائم ضائع کروں, وہ اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. باقی انہوں نے اس میں سے کیا نکالنا ہے, نہ تو آپ کا فون نمبر لکھا ہوا ہے, نہ آپ کا نام, نہ آپ کی کوئی تصویر لگی ہوئی ہے اس پہ کہ انہیں پتہ چل جائے کہ اچھا ہے فلانے نے کیتا ہے سوال. نہیں, اسی تو پرچیوں کا سلسلہ شروع کیا کہ اگر کسی کو سوال کرتے ہوئے شرم بھی محسوس ہو, یا کوئی سوال ایسا سخت ہے وہ سمجھتا ہے میں نے کیا تو باقی لوگ مجھے ایسے کر کے دیکھیں گے, بہتر آپ لکھ کے کریں. تو یہ اس لیے ہوتا ہے, باقی وہ ان کو کوئی ذاتی غرض نہیں اس سے. غیر مسلموں کو دعوت حق دینا کب سے شروع کر رہے ہیں؟ جی غیر مسلموں کو دعوت دے رہے ہیں نا, کب سے شروع کیا کر رہے ہیں؟ ہر چیز کی دعوت ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. کون سا غیر مسلموں کا بڑا اعتراض ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جسے ہم نے ایڈریس نہیں کیا ہوا, تو ہم دعوت دے رہے ہیں. باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے ٹور لگانے شروع کر دوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح, تو وہ تو نہ میرا پہلے کوئی ارادہ تھا نہ مرتے دم تک کوئی ارادہ ہے. اس کے ساتھ دوسری چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں بہت خطرناک ہیں. اور دوسرا, اس وقت سورس آف نالج یوٹیوب ہے. ہماری کئی کریٹیکل ویڈیوز جو ہیں وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہیں, باقی بھی آہستہ آہستہ کر کے سب ٹائٹلز کے اوپر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, تو وہ آپ ویڈیوز دیکھیں. مثلا ایتھیزم کا مسئلہ ہے, پاکستان کا جو 295C کا قانون ہے اس کا مس یوز ہونا, اس طرح کے جتنے کریٹیکل ایشوز ہیں یہ سب انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. فرام کریشن ٹو کریٹر, کائنات سے خالق کائنات تک, مخلوق سے خالق تک,
یہ جو میری ویڈیو ہے وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہے، تو سب ٹائٹل تو آ چکے ہیں، تو دعوت تو جاری ہے اللہ کے فضل سے، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت تو بھائی مسلمان تھوڑے ہیں دنیا میں، اس وقت کسی مذہب کے ماننے والوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے تو مسلمان ہے، اس کی وجہ ہے کہ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے اس وقت۔ کرسچنس تو پریکٹسنگ اتنے نہیں رہے، وہ صرف نام کے ہی 2.25 ارب ہیں، لیکن مسلمان تو بہرحال ایٹ لیسٹ ناروں میں تو پریکٹسنگ ہے نا۔ ہاں، اپنے مسلمان بھائیوں کا گلا کاٹنے میں اسلام کے نام پہ تو پریکٹسنگ ہے نا، تو ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، تو وہ سب سے زیادہ زور وہیں لگانے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے علاوہ ہم کسی سسٹم کو سجدہ نہیں کریں گے، پھر بھی جمہوریت کیوں، خلافت کیوں نہیں؟ اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ خلافت کا سسٹم پاکستان میں، ڈیموکریسی، اسلامک ڈیموکریسی جو ہے نا جی، وہ تو خلافت ہی ہے۔ ہاں، ویسٹرن ڈیموکریسی کفر ہے، پاکستان کی ڈیموکریسی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں قرارداد مقاصد ہے، اور ان پرنسپل یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ کوئی قانون پاکستان میں اسلام کے خلاف نہیں ہوگا، اگرچہ اکثریت اسے مانتی بھی ہو۔ اس کے باوجود پریکٹیکلی ابھی تک سود کا خاتمہ نہیں ہوا، باقی ایشوز نہیں آئے، لیکن تھیوریٹیکلی تو باتیں موجود ہیں۔ تو جب کوئی تھیوریٹیکلی درست ہے، پریکٹیکلی اس میں کمزوری پائی جاتی ہے، تو اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ مثلا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا، بجائے یہ کہ اسے یہ کہا جائے کہ تو کافر ہو گیا، تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اسے کہا جائے گا یار مسلمان ہے نا، نماز پڑھ، یہی کہا جائے گا نا۔ اس طرح یہ کہنے کی بجائے کہ یہ کفر کا نظام ہے پاکستان میں، یہ کہا جائے کہ آپ کے آئین میں تو اسلام لکھا ہے، پلیز اسے امپلیمنٹ بھی کریں۔ ابھی کل میں وہ چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ میرے پاس ایک پورا نظام ہے، میں نے انشاءاللہ سود کا خاتمہ کر دینا ہے۔ بہت اچھی بات ہے جی، وہ نظام جناب پبلکلی لے کے آئے سامنے، اور ہم بھی اس کی لکیر پیٹیں، اور وہ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے ان تک بھی پہنچے، اور یہ ساری مصیبت ختم ہو، لعنت سے نجات ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں سامنے آئے۔ کیا وطر پڑھنا ضروری ہے؟ آپ کی پرانی ویڈیو دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ وطر نہیں چھوڑ سکتے جی، نئی ویڈیو سے بھی آپ کو یہی لگے گا۔ نہیں چھوڑ سکنے سے مراد، جس طرح میں کہتا ہوں کہ ننگے سر نماز نہ پڑھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں ایک مسلمان کا شعار ہے کہ اسے اس کا سر ڈھانپا ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ نماز میں تو اہتمام کرے۔ شرعی مسئلہ الگ سے ہے، ترغیب دلانا الگ سے ہے۔ ترغیب تو ہم دلاتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں ہمارے علاوہ آج تک پلانٹ ارتھ پہ کسی اہل حدیث نے بھی یہ جرت کی ہے؟ بریلویوں نے تو سوچنا بھی نہیں کہ خالی فرض کی 17 رکھتے ہیں، پڑھ لو کافی ہیں۔ آج کی ویڈیوز نہیں، آج سے 10 سال پہلے کی بھی ویڈیوز دیکھ لیں۔ 2012-13 میں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، کیا فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ 1 ملین کراس ہوئی ہے۔ اس کے بعد تو ایچ ڈی ریکارڈنگز میں کئی ویڈیوز ملینز میں گئی ہیں۔ شروع سے ہی موقف ہے۔ ہاں، میں ترغیب کے طور پہ کہتا ہوں کہ وطر اور فجر کی 2 سنتیں یہ تاکیدی ہیں، نبی علیہ السلام کی پسندیدہ ہیں، دیٹس آل۔ اس اعتبار سے نہیں کہ انہیں چھوڑنے والا کوئی گناہ گار ہے، وہ اس لیے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سفر میں بھی وطر کی نماز پڑھتے تھے، جہاں صرف فرض بھی 2 ہو جاتے ہیں، 4 2 لیکن وطر پڑھتے تھے۔ ابو داؤد ترمذی میں یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وطر کی نماز پڑھ لے۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، وطر اللہ کا حق ہے مسلمان پہ، تمہاری مرضی 5 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، 1 پڑھ لو۔ تو یہ ترغیب کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتوں، فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ مجھے بتائیں اتنی بڑی فضیلت فجر کی 2 سنتوں کی، تو یہ ترغیب کے پوائنٹ آف ویو سے کہا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ نمازوں کا حصہ ہے۔ نمازیں وہی 5 ہیں اور 17 ہی رکھتے ہیں جو فرض ہیں، باقی یہ نفلی عبادتیں ہیں لیکن ان میں تاکید ہے۔ جامعہ ترمذی میں، سنن دارمی میں مولا علی کا قول ہے، وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، 3 دفعہ فرمایا، اس لیے کہ کوئی اسے فرض نہ بنا لے، اور 4تھی دفعہ فرمایا لیکن اسے مت چھوڑو۔ تو انجینئر علی صاحب جو بات کر رہے ہیں، مولا علی نے بھی یہی بات کی ہے کہ اے سنت ہے پر نہ چھڈو، افضلیت ہے۔ پھر بھی آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، فتویٰ کوئی نہیں لگے گا، نہ پہلے لگا نہ اب لگا۔ میں ایک وطر کو پسند نہیں کرتا،
لیکن کوئی پڑھے اسے ٹوکتا نہیں ہوں. میں 3 پڑھتا ہوں کیونکہ قاسم بن محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے پوتے کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ میں نے صحابہ کرام کو 3 وتر پہ پایا ہے، البتہ ایک میں حرج نہیں. عمومی سنت نبی علیہ السلام کی رمضان غیر رمضان کم از کم 3 وتر ہے. وہ جو 2 جمع 2 اینڈ پہ ایک، وہ ایک اس کو ملا کے پورا بنتا تھا. اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کبھی 3 کبھی 5 کبھی 7 کبھی 9 11 13 تک وتر بھی ثابت ہے. آخر میں ایک رکعت ملا کے سب کو وتر کیا جاتا تھا. صرف ایک نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن اگر کوئی صرف ایک بھی پڑھ لے تو میں نے بتایا کہ فاتح ایران قادسیہ جیتنے والے سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. دیکھو وتر ہونا بھی نہیں چھٹے، بالکل ہی گئے گزرے ہو، 1 ہی پڑھ لو. ٹھیک ہے، اسی 1 نہیں پڑھ دے کیونکہ او پڑھ دے سن، اسی 3 پڑھ دیا. او پتہ ہے تمہیں کون نے؟ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور کتاب نازل ہی نہیں ہوئی، اس بارے میں آپ کی کہا؟ نہیں کیوں نہیں نازل ہوئی میرے بھائی، میری کیا رائے ہے؟ یہ کسی غیر مسلم کا سوال تو نہیں ہے. ہمارے تو بچوں کو شروع سے بتایا جاتا ہے 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. یہ تو 4 کتابیں، اس کے علاوہ صحائف بھی ہیں. وہ صحائف آپ کو کمبائنڈ فارم میں اس وقت جو انجیل مقدس چھپ رہی ہے نا بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے، اس میں سارے صحائف بھی ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے. اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے ٹیمپرڈ فارم میں. تو اگلے انبیاء پہ بھی کتابیں نازل ہوئی تھی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان میں تحریف ہو چکی ہوئی ہے، بہت سی باتیں درست بھی ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ کتاب اب نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر. جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں وہ آپ لے لیں گے، اور جو قرآن کے مطابق نہیں ہیں وہ نہیں لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن ہی پڑھیں. قرآن پڑھا نہیں ہوا، بخاری مسلم پڑھے نہیں ہوئے، اور لوگ کہتے ہیں جی تورات پڑھ لیں. جی ضرور پڑھیں، پہلے یہ تو پڑھ لیں آپ. اور ساڈے اسٹوڈنٹس والا کام نہ کرو نا کہ مخالفین دے کلپ ویکھ رہے ہو، میری بھی گل سنو نا پھر ویکھو. ٹھیک ہے، راتی طبیعت صاف ہوئی ہے نا وہی، اور گلے پھاڑنے والے دی. ہاں تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس بات. معاشرے میں خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، اس پر کیا کیا جائے؟ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں خودکشی کی سزاؤں کے حوالے سے دنیا اور آخرت میں. میری اس کے اوپر بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، سوئسائڈ ان لو، محبت میں خودکشی کرنا. یہ آپ لکھیں، میں نے وہ ساری احادیث بخاری مسلم سے بتائی ہیں. قرآن پاک میں بھی اس سے ریلیٹڈ جو آیات تھیں وہ تو بیان کی تھی. وعیدیں جو آخرت میں آئی ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں جس طریقے سے خودکشی کی، آخرت میں وہی عذاب اس پر مسلط کیا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے اسے ایلیبریٹ کیا کہ اگر دنیا میں کسی نے زہر پیا تو جہنم میں بار بار زہر پیے گا، اور اس تکلیف سے جو جھاگ چھوٹتی ہے مرے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر زہر پیے گا. اگر کسی نے اپنے آپ کو چھرا مار کے ہلاک کیا تو وہ بار بار اپنے آپ کو چھرا مارے گا، ہلاک ہوگا، پھر زندہ کیا جائے گا. یہی عذاب اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا والعیاذ باللہ تعالی. تو ریسنٹلی فیصل آباد میں باپ نے بیٹیوں کو قتل کر دیا. وہ تو دیکھیں ایک سوشل ایشو تو اس طرح کے جڑے میں، ایجوکیشن نہیں ہے لوگوں کے اندر. اب بعد میں تو بڑے لوگ سامنے آ گئے، نہیں ہمیں بتا دیتا ہم قرض اتار دیتے ہیں. تو چلیں وہ تو ایک مرا ہے، ابھی کئی مقروض ہیں ان کے اتاریں آپ قرض. نہیں وہ لانا سی جس طرح ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں اچھا جی ہوں اتوار نوں ہوندا ہے درس، پہلے ہفتے دی رات نوں ہوندا سی. اچھا جی پھر کے کر لینا تسی. نہیں وہ رات نوں سوکھے رہندے سن. جب رات کا درس ختم ہوا ہے نا اس وقت بھی نہیں آتے تھے درس میں. دن کو ہوا ہے نا تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ ٹائم ٹھیک تھا، اور جب رات کو ہو رہا ہوتا تو کہتے تھے دن کے وقت تو یہ سارے بہانے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ادھر ہی نہیں یار، ادھر نہ ہو، مہربانی کرو، سارے کو جگہ کوئی نہیں. ویسے ہی علی بھائی آپ نے کہا تھا کہ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے بیگم کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر، جس کی وجہ سے ہم نوجوانوں کے دل دکھے ہیں. برائے مہربانی اس کی شرعی دلیل بتائیں. میرے بھائی اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے تو میں نے پورا اس کو کور کیا ہے کہ پریکٹیکلی اس وقت جو اس طرح کی جو چھپی دوستی ہے نا، چاہے وہ میاں بیوی کی بھی ہیں، اس ایکسٹریم کو پہنچ جائے نا، خدا نہ خواستہ کوئی اور ایشو بن گیا پریگنینسی کا، اس کے بعد آپ کی آپس میں ہو گئی لڑائی رخصتی سے پہلے ہی، تو آپ نے تو آن نہیں کرنا. اپنی زندگی تو برباد کریں گے، اس بچی کی زندگی بھی برباد کریں گے. اس کے پیچھے یہ چیز جڑی ہوئی ہے.
نبی اسلام کے مبارک زمانے میں بھی نکاح اور رخصتی میں فرق ہوتا تھا، بعض اوقات 6 مہینے کا، بعض اوقات سالوں میں بھی چلا جاتا تھا، لیکن کوئی ثابت نہیں ہے کہ ان کو ملنے دیا جائے آپس میں یا کوئی ایسا معاملہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ کچھ سوشل ایتھکس ہوتی ہیں جو انڈکلیئرڈ ہوتی ہیں، امپلائڈ ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل دکھا ہے تو آپ ثابت کریں نا کہ جو نبی اسلام کے مبارک زمانے میں اس طرح کے نکاح ہوتے تھے تو وہ آپس میں رخصتی سے پہلے ایسا ہوتا تھا سارا کچھ، تو اس کے ساتھ جو ریزن جڑی ہوئی ہے نا وہ ہے. ہاں اعلانیہ آپ ملیں نا، ٹھیک ہے، میں اجازت دیتا ہوں، رجوع کر لا پھر. ہاں ایک ویڈیو بنائیں جس میں آپ کہیں کہ ہم اس طرح ملنے جا رہے ہیں اور میں ذمہ دار ہوں اس کے بعد جو کچھ ہوگا، اور اس ویڈیو کو ٹیگ کریں لڑکی کے ماں باپ کو بھی، اپنے ماں باپ کو بھی، اور یوٹیوب پہ بھی چڑھائیں، اور ایک کاپی ساڈی اکیڈمی بھی بھیجو. جاؤ کرو پھر، تاکہ کل کو جب کوئی کام ڈلے نا اور آپ لوگ ہٹ درمی پہ اتریں کسی کی زندگی کو برباد کر کے، تو ہم آپ کو کورٹ میں گھسیٹیں اور آپ کو جیل میں پھینکوائیں کہ یہ ہے مجرم. ہوں سمجھ لگی جے ننگیاں گلاں سن دو میرے کو. کیا حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے؟ اس حوالے سے ضعیف روایتیں موجود ہیں، لیکن قرآن کے اسلوب میں اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان کے واقعات کو بیان کرنا یہ عبادت ہی ہے، یہ اللہ ہی کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ ہود میں فرمایا کہ ہم اگلے انبیاء کا ذکر آپ سے اس لیے کرتے ہیں ان کے واقعات کا تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں. یعنی نبی علیہ السلام کو جب اس حوالے سے دکھ ہوتا تھا، اتنی محنت کی ہے، اتنے کم لوگ بات قبول کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ تو 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، آپ کو تو ابھی 13 سال ہوئے ہیں. تو اس سے نبی علیہ السلام کا دل مضبوط ہوتا تھا. اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، انبیاء کے علاوہ بھی سورۃ الکہف میں اصحاب الکہف کا جو ذکر ہے وہ انبیاء تو نہیں ہے، وہ صحابہ بھی نہیں ہے، وہ ایٹ لیسٹ تبع تابعین ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور نیک بندوں کا ذکر کیا ہے. تو نیک بندوں کا ذکر ویسے عبادت ہے، خواہ سیدنا علی کا ہو، سیدنا ابوبکر کا ہو، امام بخاری کا ہو، امام مسلم کا ہو، کسی کا بھی ہو نیک بندے کا ذکر. لیکن اس ذکر کو کرنے کے بعد اس میں سے کچھ نکالنا ہے، اس بندے کی عبادت نہیں کروانی، گاڈ اورینٹڈ کرنا ہے. ہاں یہاں لوگ شخصیات اورینٹڈ لوگوں کو کر دیتے ہیں. کیا حدیث کا منکر کافر ہوگا؟ مطلقاً جو سنت کا انکاری ہے وہ تو کافر ہے. جو کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کے علاوہ کوئی سورس آف نالج نہیں ہے دین کا، اور جتنی چیزیں عملی تواتر سے، سنت سے، یا قرآن کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو دین کے حوالے سے ٹرانسفر ہوئی ہیں میں ان کا انکاری ہوں، تو وہ تو پکا کافر ہے. اور تمام مکاتب فکر کے نزدیک ظاہر ہے یہ پیرلل میں 2 سورسز ہیں، اور وہ اس لیے کافر ہے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. قرآن میں ہی ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. قرآن نے نہیں حج کے مہینے بتائے، سب کو معلوم تھے. عرب کے لوگوں کو پتا تھا حج کے مہینے کون سے ہیں. رمضان کے فوراً بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے تھے کیونکہ لوگ پہلے ٹریول کرنا شروع کر دیتے تھے. ویسے تو آخری وہ 10 دن کریٹیکل ہے نا، ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہی لوگ قافلے نکل پڑتے تھے، تو ان سب کو حج کے مہینے کہا جاتا تھا. لیکن قرآن نے نہیں بتایا، قرآن میں کوئی ڈیٹ نہیں آئی ہے کہ حج کس دن ہونا ہے. سورہ حج موجود ہے، یوم عرفہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے کہ 9 ذوالحجہ کو ہوگی. تو یہ کس سے چل رہی ہے؟ سنت سے. نماز کا طریقہ سنت سے، سنت کا ہی ریٹن ریکارڈ ہے احادیث. لہٰذا مطلقاً تو سنت کا انکاری کوئی بھی نہیں ہے. غامدی صاحب بھی نہیں ہے. غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے کہ سنت کا انکار کرنے والا کافر ہے. ہاں رہ گیا چند احادیث کا انکار کرنا، تو وہ کیا حنفی نہیں کر رہے ہیں رفع الیدین کی حدیثوں کا انکار؟ صرف غامدی صاحب کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، مجلس 96، جس میں غامدی صاحب کی کچھ تفردات ہیں جو ان کو میں نے ایڈریس کیا. بیسیکلی وہ غامدی صاحب کے حق میں نہیں ہے ویڈیو، کچھ چیزیں ان کی ڈاکٹرن کی جو پازیٹیو ہیں ان کو اپریشیٹ کیا ہے، جہاں پہ غلطی ہیں وہ ہائی لائٹ کی، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. پرانے نوٹ کے بدلے نئے نوٹوں کا بزنس کرنا، زیادہ تر صورتیں تو اس کی حرام ہے. نیو کرنسی نوٹس کا بزنس، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی. اگر تو آپ نئے نوٹ لے کے ان کو ہاروں میں لگاتے ہیں، یعنی ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں، سٹیپلر کا خرچہ ہو رہا ہے، مزدوری ہو رہی ہے اس پہ، اور وہ ایک 10,000 روپے کا جو نوٹوں والا 10,000 روپے کے نوٹ جس میں لگے ہوئے ہوں، وہ ہار آپ کو 10,000 کا تو نہیں ملے گا. وہ ہو سکتا ہے 10,000 کے اوپر آپ کو 3,000 4,000 دینے پڑے،
کیونکہ اس پہ محنت ہوئی ہے. تو اس طرح کا کاروبار تو درست ہے. لیکن کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاس جو ہے یہ نئے نوٹوں کی 100 کے نوٹوں کی ایک دتھی ہے, یہ لے لو. اب 100 کے نوٹ ہیں, اس کے اندر 100 تو 10,000 بن گئے, اس کے بدلے مجھے 11,000 دے دو پرانے نوٹ. تو یہ پھر پیسے کے بدلے پیسہ ہے, یہ حرام ہے. پیسے کے بدلے پیسہ ایسا پیسہ ہے کہ جس طرف دونوں طرف ورتھ ایک ہے. ڈالر کے بدلے پیسے لیں آپ, روپے لیں یا پاؤنڈ لیں, وہ جائز ہے کیونکہ وہ دونوں کی کرنسی کی ویلیوز ڈیفرنٹ ہیں. یہاں 10 روپے کا نیا نوٹ اور 10 روپے کا پرانا نوٹ, کیا دونوں کی قیمت برابر نہیں ہے؟ تو آپ نئے نوٹ کو پرانے نوٹ کے عوض پیسے لے کے کیسے بیچ سکتے ہیں؟ یہ حرام ہوگا. اس میں ہمارے بینک بھی بہت بڑے مجرم ہیں. بینک کے جو ملازمین ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے عید کے موقع کے اوپر اسٹیٹ بینک نئی نوٹوں کی دتھیاں جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے. شناختی کارڈ کے عوض آپ کو 1 یا 2 دتھیاں مل جاتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں. لیکن ظاہر ہے کتنے لوگ ہیں جو بینک جا کے وہ لیتے ہیں. پھر بینک کے ملازمین کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی شارٹ ہے, اور وہ سائڈ پہ کر کے رکھتے ہیں, اور جو ہاروں کے کاروبار کرنے والے, نئے نوٹوں کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, ان کو وہ پھر بیچتے ہیں. ایک ایک دتھی کے اوپر 30 روپے, 50 روپے, 100 روپے اون لے لیتے ہیں. وہ بھی حرام کما رہے ہیں, وہ کاروبار کرنے والا بھی اس طریقے سے حرام کر رہے ہیں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا پاکستان لیول کا بزنس ہے. وہ آج سے 2 سال پہلے یہاں آئے تھے, تو انہوں نے ایک کوشچن کیا تھا, وہ پھر میں نے ایز اے اسپیشل کوشچن اس کو ایڈریس کیا تھا. وہ یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے دیکھیں تو میری ویڈیو اپلوڈ ہے, نیو کرنسی نوٹس کا بزنس. تو کافی ساری باتیں تو میں نے اس میں بتا دی. مکس گیدرنگ میں کزنس وغیرہ مل کر باربیکیو کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں. اگر مکس گیدرنگ نہ ہو, عورتیں عورتوں میں ہوں, مرد مردوں میں ہوں, الگ الگ ہوں, پردہ ہو, تو ضرور کریں. باقی کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایڈے بھولے ہو. علی بھائی آپ جہاد پر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ میں جہاد کر رہا ہوں. باتیں تو انہوں نے کرنی ہے جنہوں نے آپ کو سٹوریاں سنانی ہیں, رو میوزک لگا کے پیچھے. مجھے بتائیں, جہاد پہ بات کرنا آج کل مشکل ہے یا قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کر کے مولویوں کی دشمنی لینا مشکل ہے؟ آپ آج غزوہ بدر احد کے اوپر بات کریں, فلسطین کے اوپر بات کریں, کوئی مولوی آپ کو قتل کی دھمکی دے گا, کوئی FIR کٹوانے کی دھمکی دے گا. لیکن آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں شرک کے خلاف بولیں, بابا پرستی کے خلاف بولیں, بنو امیہ کی بدماشی کے خلاف بولیں, تو دیکھیں مولوی کہتے ہیں ہم دھرنے دیں گے. آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں, ہم تو افضل الجہاد کر رہے ہیں. جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. اس دور کے جابر حکمران یہ مولوی ہیں جن کے خلاف ہمارے ادارے بھی نہیں بول سکتے. سب سے سٹرانگ پوسٹ ہوتی ہے آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی, ان کے اوپر بھی جب الزام لگتے ہیں نا, وہ بھی بیچارے اپنے گھر میلاد کروا رہے ہوتے ہیں. نہیں کرواتے؟ ہاں, عمرہ کر کر کے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے یوں اپنی تصویریں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اسلام کا سرٹیفکیٹ دے دو. تو سرکار آپ ہمیں اگر ہمارے لیے دعائیں خیر نہیں کر سکتے کہ ان وقت کے فرعونوں کو ہم نے للکارا ہے, کم از کم اس قسم کی پرچیاں تو ہمیں لکھ کے نہ بھیجیں. اب رہ گیا, اگر آپ اس جہاد اور قتال سے مراد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ ہماری کہاں تک رسپانسبلٹی ہے. اس کے لیے آپ لکھیں پیلسٹائن ایشو, مسجد اقصی, جہاد, قتال, یہ سارے ورڈز لکھیں تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا ہوا ہے. حدیث میں ہے کہ مردے جوتوں کی آواز بھی سنتے ہیں. قرآن تو اس کی نفی کرتا ہے. یہ قرآن نفی نہیں کرتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اے نبی تم مردوں کو سنا نہیں سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. پوری آیت پڑھو نا, مماتیاں ردی آیتیں نہ پڑھو, پوری آیت. تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے. لہذا بخاری مسلم میں جتنی احادیث ہیں جن میں جہاں جہاں مردوں کا سننا ثابت ہے, ہم اس کو ایمان بالغیب کے طور پہ صحیح مانتے ہیں. مطلقاً سننا نہیں, جہاں جہاں ثابت ہے. جیسے بخاری میں ہے کہ میت بولتی بھی ہے, جب اسے چارپائی پہ رکھا جاتا ہے, نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی قبرستان لے جاؤ, اور جو بدکار میت ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. وہ چیختی ہے, اس کی چیخ و پکار زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے.
اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو جب آپ دفنا کے جاتے ہیں وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے. لیکن یہ سارا برزخی معاملہ ہے. آپ اس قبر میں کیمرہ لگا لیں، آپ کو کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اس کو اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ اس کے حسرت میں اضافہ ہو اگر وہ گناہگار ہے، اور اگر نیکوکار ہے تو وہ خوش ہو کہ یار میں ان پہ بیٹھا بھی نہیں ہوا تھا، میں اپنے اعمال لے کے آیا ہوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے انسان کے 3 دوست ہیں، 2 قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں جاتا ہے. قبر میں جانے والے اس کے اعمال ہیں، اور جو باہر رہ جاتے ہیں وہ اس کا مال اور رشتہ دار ہیں. تو اس لیے آپ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کریں. علی بھائی نسل باپ سے چلتی ہے تو سید لوگ اپنی نسبت حضور علیہ السلام سے کیسے جوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اسپیشلی یہ ایک، جس طرح نبی علیہ السلام کی کچھ اور خصوصیات ہیں نا، آپ کی اولاد کے اوپر صدقہ اور خیرات حرام ہے، حالانکہ پوری امت میں غریب بندے زکوٰۃ لے سکتے ہیں، سید نہیں لے سکتا. تو نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹوکول دیا ہے کہ آپ کی نسل جو ہے وہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ سے چلے گی. ٹھیک ہے، تو وہ اسی لیے دیکھیں اولاد علی کہا جاتا ہے لیکن اسے آل محمد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نبی علیہ السلام کی اولاد ویسے چلی سیدہ فاطمہ سے. بخاری میں موجود ہے نا کہ نبی علیہ السلام حسن و حسین کو جب دم ڈالتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ابو داؤد میں بھی ہے، بخاری میں بھی. اور کہتے تھے اے اللہ، ابراہیم اپنے 2 بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ذریعے دم ڈالتے تھے، اور میں اپنے 2 بیٹے حسن اور حسین کو ان کلمات کے ذریعے دم ڈالتا ہوں. آپ اندازہ کریں حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق دونوں پیغمبر، ان کے مقابلے پہ رسول اللہ نے کہا کہ میرے بیٹے کون ہیں؟ حسن اور حسین. لہٰذا اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتے تو حسن و حسین بھی پیغمبر ہوتے، کیونکہ حضور نے تو ان کو ڈائریکٹ اپنا بیٹا کہہ دیا. تو یہ نسبت، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے انہیں چیزوں کو کلیریفائی کر دیتے تھے کہ کہاں کس کا رشتہ کس اعتبار سے جڑ رہا ہے. تو آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کے طور پر ڈیل کیا ہے حسن و حسین کو. پھر سنن نسائی میں حدیث ہے حضرت ابوبکر اور عمر نے بھی سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگا تھا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ان کی بیٹیوں سے نہیں ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے رشتہ نہیں دیا اور کہا کہ فاطمہ بہت چھوٹی ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں ان دونوں نے نبی علیہ السلام کا سسر بننا تھا. پھر جب مولا علی کا رشتہ آیا تو پھر نبی علیہ السلام نے کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. آئی ایم ورکنگ ایز اے میکینیکل انجینئر ان سگریٹ مینوفیکچرنگ کمپنی. از مائی ارننگ حلال اور ناٹ؟ میرے بھائی سگریٹ تو خود ہی حرام ہے پینا، تو ظاہر ہے قرآن میں واضح حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. پھر سورۃ البقرہ کی آیت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. سگریٹ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی بات ہے، سلو پوائزننگ ہے. میرے بھائی آپ فوراً سے پہلے اپنی جاب چینج کریں. جب تک آپ کو نئی جاب نہیں ملتی اس کو ایک سمجھ لیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ چلائیں، لیکن اپنی جاب جو ہے آپ شفٹ کریں. اللہ کا رحم اس کے غضب پر حاوی ہے، تو ہمیں ڈراوا کیوں دیا جاتا ہے؟ ہمیں ڈراوا دینے والے نہ تو ہم خود ہیں، نہ علماء ہیں، نہ صحابہ ہیں، نہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ہے. یہ سارے ڈراوے جو آئے ہیں قرآن کے اندر وہ اللہ نے دیے ہوئے ہیں نا. نبی علیہ السلام نے جتنی خبریں دی ہیں آخرت کے عذاب کی تو وہ اللہ کے بتانے پہ ہے نا. وہ ڈراوا اس لیے دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رحم کا مطلب آپ غلط نہ نکال لیں. جس طرح میں کہتا ہوں ایک پاکستانی توبہ ہے اور ایک اللہ کے حضور توبہ ہے. اللہ کے حضور توبہ یہ ہے کہ گناہوں پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا. پاکستانی توبہ یہ ہے کہ گناہ کرو، اس کے بعد استغفر اللہ کہو، پھر گناہ کرو، پھر استغفر اللہ کرو اور کام چک کے رکھو. قرآن کہتا ہے توبۃ نصوحا کرو. پھر بھی کبھی نفس سے مغلوب ہو کے گناہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیت نہ ہو، بدنیتی پہ نہ ہو، دوبارہ توبہ کر لیں.
قرآن بار بار کہتا ہے جس نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو وہ غفور رحیم پائے گا۔ سورہ النحل کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ گناہ کبیرہ کی توبہ، میری ویڈیو آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں، کئی ایک ویڈیوز ہیں اس کے اوپر۔ تو اس لیے ڈر سنایا جاتا ہے کہ کہیں رحم کا مطلب آپ یہ نہ لے لیں، یہ اس طرح سمجھے کہ ماں باپ کے پیار کا مطلب اگر اولاد یہ لے لے کہ ہم نے پریویلیجز لینے ہیں ماں باپ سے، نہ ہم نے پڑھائی کرنی ہے، نہ ہم نے کوئی اچھی اخلاقیات سیکھنی ہے، نہ ماں باپ کا احترام کرنا ہے، نہ معاشرے میں کوئی پازیٹیو رول ادا کرنا ہے، اس کی بجائے ہم نے ماں باپ کے پیسے کے اوپر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پب جی کھیلنی ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ڈر نہیں سنایا جائے گا اسے کہ کل کو تو نے بھی کمانا ہے، کوئی کام کر، کوئی ہنر سیکھ، پڑھائی کر۔ تو بالکل اس طریقے سے صرف پریویلیجز تو نہیں لینے، تو ڈر اس لیے حاوی رکھا گیا قرآن میں۔ قرآن کو ہی کہہ دیا گیا ڈر سنانے والی کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے یہ لفظ آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ میں تمہیں ڈر سنا دوں اس کتاب کے ذریعے، اور جسے یہ کتاب پہنچ جائے۔ النذیر نبی علیہ السلام کا نام ہے۔ ڈر غالب ہوگا تو قبلہ درست رہے گا، صرف لاڈ کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ علی بھائی کیا کھانا کھاتے وقت بات کر سکتے ہیں؟ سنت ہے جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جو حدیث شفاعت بیان کی تھی اس کو سٹارٹ میں ہی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بکری کا گوشت تناول فرما رہے تھے، اور آپ کو بکری کے گوشت میں دست کا گوشت بڑا پسند تھا، آپ نے وہ بوٹیاں اٹھائی ہوئی تھی، اور کھانا کھاتے ہوئے آپ نے ہم سے حدیث شفاعت بیان کی کہ جانتے ہو کہ میں تمام اولین اور آخرین کا سردار ہوں، یہ کیوں ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب لوگ جب پریشان ہوں گے تو کسی سفارشی کی تلاش میں نکلیں گے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے میرے تک۔ وہ بڑی لمبی حدیث جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی حدیث شفاعت، وہ نبی علیہ السلام نے کھانا کھاتے ہوئے بیان کی۔ لیکن کھانا کھاتے ہوئے یہ پھر آپ نے خود احتیاط کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے منہ میں اتنا بڑا نوالا ہے اور آپ گفتگو کریں اور سانس کی نالی میں چلا جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو بندہ کھانا کھا رہا ہے اس کو اگر کوئی سلام کرے تو اس پہ جواب دینا واجب نہیں، وہ ہاتھ کا اشارہ بھی کر سکتا ہے، جواب دینے کے چکر میں اور ہی نہ اپنا بیڑا غرق کروا لے۔ تو آپ نارمل انداز میں کھانا کھاتے ہوئے بات کر سکتے ہیں، تو یہ سب کے نزدیک یہ ہے کہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ عوام میں مشہور ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے، وہ میڈیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں منہ بھر بھر کے اور پھر باتیں بھی کریں گے تو عین ممکن ہے۔ اور بعض اوقات بعض لوگ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے ساتھ ریگولر یہ مسئلہ ہے کہ سانس کی نالی میں کچھ نہ کچھ چلا جاتا ہے، ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے بندوں کی۔ کئی آپ ایسے مریض جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز پتہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہو نا، آپ نے بولنا بھی نہیں اور آپ نے کوئی اور کام بھی نہیں پیرلل میں کرنا۔ کئی لوگ کھانا کھاتے ہوئے ساتھ وہ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، اب ان کے دماغ کے سگنل ظاہر ہے، دماغ ہی آپ کا مین سارا انسٹرومنٹ جو ہے وہ دماغ ہے، وہ سگنل ڈسٹرب ہو جائے نا اگر، پھر آپ کا وہ کھانا بھی صحیح جگہ نہیں جا رہا ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت آپ نے صرف کھانے پہ توجہ دینی ہے، ادروائز آپ کی بیماری جو ایڈریس نہیں ہوگی۔ اور یہ حقیقت بات ہے، جن لوگوں کو معدے کے ایشو ہیں یا انزائٹی کے ایشوز ہیں، ان کو ڈاکٹر صحیح کہتے ہیں جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ صرف کھانا کھائیں گے اور پیرلل میں آپ کوئی کام نہ کریں، تاکہ آپ کی پوری توجہ ہو اس طرف۔ جن لوگوں کو بہت غوطہ آ جاتا ہے بعض اوقات کھانا کھاتے ہوئے، ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے؟ جی اگر آپ اس میں کوئی حرام خوری نہیں کر رہے پھر تو جائز ہے، یا حرام خوری ڈاکٹروں کو نہیں کروا رہے، حرام کے پیسوں کے اوپر ان کو آج عمرے نہیں کروا رہے، پھر تو جائز ہے۔ ایک تو ہے تھوڑا بہت انسینٹیو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے انسینٹیو دینا کہ انہیں اتنے بڑے لیول کے انسینٹیو کہ 10 روپے کی دوائی جو ہے 1000 روپے کی لکھ رہے ہیں، اور وہ بلکہ ڈاکٹرز کا تو کام یہ ہے کہ وہ فارمولہ لکھیں، دوائی کیوں لکھتے ہیں؟ کیوں کمپنی کا نام لکھتے ہیں؟ آپ کی مرضی جہاں سے مرضی جا کے لیں۔ ایک گولی ایک طرح کا سالٹ ہے، ایک کمپنی کی گولی 50 روپے کی ہے، دوسرے کی 5 روپے کی ہے۔ 50 روپے وہ اس لیے کہ وہ 45 روپے اس کمپنی نے نا اس میں سے 10 روپے ڈاکٹر کو دینے ہیں، باقی اپنی جیب میں ڈالنے ہیں۔ غریب آدمی کا تو بیڑا غرق کر دیتے ہیں نا جی۔ آپ کو ڈاکٹر کوئی بھی دوائی لکھ کے دینا، آپ جب میڈیکل سٹور پہ جائیں نا، ان کو کہا کریں گے جی اس کے ایکویلنٹ جتنی دوائیں مجھے بتا دیں، وہاں ان کے پاس باقاعدہ بک پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ بتا دیں گے یہ سالٹ ہے، اس میں یہ دوائیاں اویلیبل ہیں، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ 100 روپے والی گولی آپ کو 10 روپے میں مل جائے گی۔
اور اگر آپ کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرنے والا ڈاکٹر ہے، آپ اسے خود ہی ریکویسٹ کر لیں کہ بھائی سستی دوائی لکھیں، سالٹ وہی ہوگا. لیکن جو بہت کریٹیکل ادویات ہیں، جو کمپنیاں جس طرح اجمیر شریف والوں کی کمپنی ہے، جان بچانے والی ادویات بغداد شریف والوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس میں آپ رسک نہ لیں. ہاں، اس میں سستی دوائی نہ لیں، اس میں آپ گورے کی لیں، کسی شریف والے کی نہ لیں. اگر پاکستان سے سودی نظام ختم ہو جائے تو ہمارے پاس متبادل نظام کیا ہے، بریف کر دیں. جی، بریف کرنے والوں نے بہت کیا، جماعت اسلامی والوں نے اور ان کے جو اس فیلڈ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے. ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے بھی کیا ہوا ہے. ایک دن میں تو یہ ہونے کا نہیں ہے، اور کافی سارا کام تو پاکستان میں آلریڈی ہو چکا ہے. یہ اسلامک بینکنگ کے ذریعے مزید اس میں ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے. ایک دم نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹائم لگے گا، لیکن شروع تو کریں نا. کیا نیشنلزم شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ اقبال نے بھی نیشنلزم کو خدا کہا ہے. اس صورت میں ہے جب آپ قرآن و سنت یا اسلام کے مقابلے پہ سے لیں. اگر آپ وطن کی محبت کو اسلام کے انڈر رکھتے ہیں تو وہ تو رسول اللہ نے بھی کی ہے. ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب مکے سے نکالے جا رہے تھے، آپ کی زندگی کے 52 سال مکے میں گزرے، مدینے میں تو صرف 11 سال ہے. تو آپ جو ہے وہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے تھے اور فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ میں تجھے محبوب رکھتا تھا، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. تو نبی علیہ السلام نے بھی اپنے وطن سے محبت کی، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا وطن. وہ جو ڈاکٹر اقبال جس وطن کی بات کر رہے ہیں نا، وہ اور وطن ہے. وہ یہ ہے کہ وطنیت کو آپ ٹاپ پہ لے آئیں، جس طرح وہ مکے لگانے والا ڈکٹیٹر کہتا تھا سب سے پہلے پاکستان. ٹھیک ہے، نہ اسلام کا کوئی اس نے معاملہ چھوڑا اور نہ پاکستانی فوج کی کوئی عزت چھوڑی. تو وہ والا اس ان معنوں میں غلط ہے. کیا غیر مسلم بھی آپ کی امت ہے؟ بالکل امت ہے جی. امت کی 2 قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت. امت اجابت ہم ہیں، اجابت جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا جواب دیتے ہوئے، جو کلمہ گو ہیں. امت دعوت وہ ہیں جن تک پیغام پہنچانا ہے. نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں پہنچا گئے اور ان کے بعد آپ کی امت نے پہنچانا ہے. جیوز، کرسچنز، ہندو، باقی سب لوگ، یہ سب کے سب امت میں داخل ہیں. نبی علیہ السلام تو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر ہے نا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے اور خوشخبری سنانے والا. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہان والوں کے لیے رحمت. تو جو رسول اللہ پر ایمان لے آئے وہ امت اجابت ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، یہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی بات قبول کر لی. ویسے یہ تو میرے نزدیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے یہ. ہاں، آپس میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن دیوبندی کا، وہابی، اہل حدیث کا اور شیعہ کا اور ایون قادیانیوں کو بھی، کافروں کو بیچ میں ذکر کر کہتے ہیں کہ 1,00,000 دفعہ بھی پڑھے نا، یہ مرتدیاں اور ذبیحہ مردار ہی رہے گا. یہ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے. لیکن میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بیان کر رہا ہوں، جتنے بھی کلمہ گو ہیں اہل قبلہ ہیں، سب کا ذبیحہ حلال ہے، مسلمان ہے، اور وہ امت اجابت ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ امت دعوت ہے. باقی وہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے نا، ان فرقوں کا تعلق جو ہے وہ امت دعوت سے نہیں ہے. وہ جنہوں نے دعوت قبول کر لی نا، امت اجابت، وہ ان فرقوں کا ذکر ہے کہ ایک گروہ حق پہ ہوگا، ایک فرقہ نہیں، ایک گروہ. کیا واقعی نبی علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی امت کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے؟ کیا وہ دعا قبول ہوئی؟ دعا بس اتنی قبول ہوئی ہے کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ شب معراج نبی علیہ السلام کو یہ گارنٹی دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت اگر شرک نہیں کرے گی نا تو ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں کوئی رسوا نہیں کریں گے، آپ کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. لیکن وہ اس کے ساتھ ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے دنیا میں کر لی، وہ دعا قبول دعا تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی امت کے اوپر وہ عذاب آ گیا. میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے اور میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا. تو اس اعتبار سے تو نبی اسلام نے دعائیں کی ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ آپ ایک دفعہ بہت زاروں کے تار رو رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے آپ کیوں رو رہے ہیں، ظاہر اللہ کے تو علم ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں وہ تلاوت کیے
کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو نیک ہیں وہ میرے ہیں، جو بدکار ہیں میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے، میرا کوئی تعلق نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تمام نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یا اللہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری امت کے معاملے میں یعنی یہ نہیں کہتا کہ یہ نیک جو ہیں وہ تیرے ہیں اور بد بھی تیرے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں سارے میرے ہیں، میری شفاعت ان کے حق میں قبول کی جائے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کو بشارت دی گئی، لیکن ان تمام شرائط کے ساتھ ہے۔ اس امت سے پہلے جن کے پاس توحید کی دعوت نہیں پہنچی، آج بھی ایسے لوگ ہیں جن تک نہیں پہنچی ہوئی، ایسے لوگ جہاں تک میڈیا نہیں ہے، ان کے لیے بس اہل فطرت ہے، اگر وہ صرف ایک اتنا مانتے ہیں کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے اور اتنا کنسیپٹ ان کے اندر ہوتا ہے، تو ان کے لیے بس اتنا عقیدہ کافی ہوگا جن تک پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی۔ کیونکہ مسلم میں حدیث ہے جس یہودی یا نصرانی تک میری دعوت پہنچ گئی اور اس نے مجھے پیغمبر نہ مانا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ دعوت پہنچی تو کس نوعیت کی دعوت پہنچی، یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نیگیٹو دعوت پہنچی، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اس پہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے، تو میں نے اس کو کرٹیکلی اس مقدمے کو ایڈریس کیا اس کے اندر، وہ آپ دیکھ لیں۔ میں نے سنا ہے کہ کمرے کے اندر تصویر ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ کمرے کے اندر تصویر ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے سامنے تعظیم والی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے، سائڈ پہ کہیں البم میں رکھی ہوئی ہے، سائڈ پہ لٹکی ہے، نماز ہو جائے گی، نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور ان تصاویر سے بھی مراد وہی ہیں جو رسپیکٹ کے لیے آپ نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں، گھروں میں لٹکائی ہوئی ہیں۔ ایک بندے نے اپنا بچوں کا، میاں بیوی نے البم بنایا ہوا ہے، وہ البم کے اندر ہے تو یا نوٹ کے اوپر تصویر بنی ہے، یہ تصویریں وہ تصویریں نہیں ہیں۔ اگلے زمانوں میں تصویروں کی عزت کی جاتی تھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے تو سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ حضور کی بیویاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ جب ہم ہجرت حبشہ پہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام بیماری کے عالم میں بھی فوراً متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی، جب کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر سجدے شروع کر دیتے تھے اور وہاں ان کی تصویریں لٹکا کے ان تصویروں کے آگے جھکنا شروع کر دیتے تھے، عبادت شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے ولیعوذ باللہ تعالی۔ تو آج مزارات پہ یہی کچھ ہو رہا ہے، اس طرح کی تصویریں چاہے مزار پہ ہوں یا گھر میں ہوں یہ حرام ہے۔ اس طرح کی رسپیکٹ اگر کسی تصویر کو دی جاتی ہے کوئی ریلیجس پرسنالٹی کے طور پر، ویسے کسی نے کوئی اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے یا البم میں رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ بارات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اسلامی شادی کیسی ہونی چاہیے؟ جس طرح مرضی کرے میرے بھائی، کو غیر شرعی کام نہ کرے۔ شادی کے بارے میں اسلام نے اس کو رسومات کو آپ کے لوکل اس سسٹم کے اوپر چھوڑا ہے۔ اب یہ نہیں میں کہوں گا کہ آپ اونٹ پہ دلہن کو بٹھا کے لائیں، ہاں گاڑی میں لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ خام خواہ کبھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی سیرا پہننا بدعت ہے، کوئی کسی چیز کو بدعت کہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ جو مولوی نکاح پڑھانے کے پیسے پکڑتے ہیں یہ سنت ہے؟ او تسی تے آئی مولویوں کے خلاف ہو، ایسا جواب ہے ٹھیک ہے۔ مکس گیدرنگ نہ ہو، کوئی بے حیائی والا کام نہ ہو، تو جو مرضی آپ کرتے رہیں، جو آپ کے گیون وہاں پہ کلچرل چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو شرائط ہیں، لیکن یہ دو بڑی کڑی شرائط ہیں۔ علی بھائی آپ نے کیسے تمام فرقوں کے درس نظامی پڑھ لیا اور ایک رزلٹ تک پہنچے؟ درس نظامی تو نہیں پڑھا، درس نظامی پڑھا ہوتا تو علی بے نہ پتہ ہوندی، اللہ دے بندو درس نظامی نال کیڑا علم آمدا ہے؟ اوریجنل کتابیں پڑھیں، اور ان کے جو بڑے علماء ہیں نا انہوں نے بڑے تحقیقی کام کیے ہیں، ایٹ لیسٹ انہوں نے مخالفین کے جو پول کھولے ہوئے ہیں وہ بڑے اچھے کھولے ہوئے ہیں، وہ آپ پڑھیں، اور ان کے کرتوت پڑھنے ہو تو ان کے مخالف کے پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ حق تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو 80% مولوی ادھر ہی فارغ ہو جائیں گے، حدیث تک تو پہنچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 30 سال خلافت والی حدیث موجود تھی تو پھر خلفائے راشدین کو خلیفہ نامزد کرتے وقت مشکل کیوں ہوئی؟ 30 سال تک خلافت کہا تھا نبی علیہ السلام نے رہے گی، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ خلیفہ کون کون ہوں گے، وہ تو تابعی کہہ رہے ہیں نا۔ جب صحابی سے پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں خلافت 30 سال ہے، اور پھر وہ حضرت سفینہ حضور کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ گن بیٹا ابو بکر کے 2 سال، وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6، وہ تو بعد میں پتا چلا نا۔
یعنی جب رسول اللہ یہ فرما رہے تھے بخاری مسلم کی حدیث کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا نا کہ یہ باغی جماعت حضرت ابوبکر کے دور میں آئے گی، حضرت عمر کے دور میں آئے گی، حضرت عثمان کے، حضرت علی کے، ایون ان چاروں کا یہ پتا بھی نہیں تھا کہ ان میں سے پہلے کس نے خلیفہ بننا ہے، پتا تھا؟ وہ تو آج ہم ماضی میں جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں نا، تو مشکل تو آنی تھی نا میرے بھائی۔ نبی اسلام کے جانے کے بعد تو صحابہ نے آپس کے مشورے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے نا۔ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے یا گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کی اصل وہ حدیث ہے نبی اسلام نے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے مسجد کی سامنے والی دیوار میں تھوک لگی ہوئی دیکھی، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا خدا اس کے سامنے ہوتا ہے، یہ تھوکا نہ کرو، اگر تھوک آ جائے تو اپنے پاؤں کے نیچے اسے مسل دو یا دامن میں مسل دو۔ یہ پاؤں کے نیچے اس صورت میں جب آپ جوتیوں سمیت کسی مٹی والی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح آپ جنازہ گراؤنڈ میں پڑھتے ہیں، قالین والی مسجد ہی تھوک نہیں سٹنے، ہاں اس کے لیے تو یہ آپ اپنی قمیض اٹھائیں اور تھوک صاف کر لیں، یا کوئی رومال وغیرہ یا ٹیشو رکھ لیں اور صاف کر کے جیب میں ڈال لیں۔ اس اعتبار سے جو ہے نا وہ، اور ابو داؤد میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ نبی اسلام نے ایسے شخص کو امامت سے دور کر دیا تھا جس نے خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا۔ تو خانہ کعبہ کی طرف پیشاب کرنا بھی بخاری مسلم میں منع ہے رک کر کے، اور تھوکنا بھی منع ہے، لیکن پاؤں کرنے کے بارے میں کوئی ایسی نہیں ہے۔ بعض اوقات پاؤں کرنا ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، اب جن لوگوں کو ایشو ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے اور بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں گے تو اب چہرہ تو قبلہ رخ انہوں نے کرنا ہے، اس کے لیے پھر ان کی ٹانگیں یوں قبلہ رخ کی جائیں گی، سر تھوڑا سا اٹھا کے رکھا جائے گا، پھر وہ یوں نماز پڑھیں گے۔ تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہم لوگ جب پہلی دفعہ عمرے کے لیے گئے 2002 کے اندر، 6-7 دوست ہی گئے تھے، بیچلرز کو اس وقت وہ جانے دیتے تھے، تو وہاں آپ ایک عجیب عادت دیکھیں گے، جیسے عربی اسلام پھیرتے ہیں نا وہ سیدھا کعبے کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹ جاتے ہیں۔ اچھا وہ ٹانگیں بھی قبلہ رخ کر کے لیٹتے ہیں، چلو لیٹنے کو سجے کھبے لیٹو، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ سامنے ہی جگہ ہوتی ہے نا، اب میں نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا ہوں تو دائیں بائیں تو نہیں، میں تو صف میں بیٹھا ہوا ہوں نا، تو میرے سامنے ہی وہ 4 فٹ کی جگہ ہے نا، تو ادھر ہی میں اپنی ٹانگیں سیدھی کر سکتا ہوں۔ وہ یعنی حالات و واقعات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ٹانگ ادھر ہی سیدھی ہو سکتی ہے، دائیں بائیں تو کوئی نہیں کرنے دے گا، ادھر بھی نمازی، ادھر بھی نمازی، اگلی صف میں بھی نمازی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسلام پھیرتے ہی نا ٹانگیں سیدھی کر لیتے ہیں۔ تو وہاں مجھے یاد ہمارے ساتھ ایک بندہ بیٹھا، کہتا ہے یار اسی پاکستان ہی لتاں کرتے اتنے بہ کے سیدھیاں کر لیتے ہیں۔ تو عربیوں میں یہ عادت ہے ٹانگیں سیدھی کرنے والی نا، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، معیوب ضرور ہے، ہم تو نہیں کرتے جی، کبھی ادھر بھی نہیں کرتے ادھر بھی نہیں۔ کیا شادی بیاہ اور دیگر تقریبات جن میں مرد اور عورت کا اختلاط بھی ہو، ان تقریبات کی فوٹوگرافی کی کمائی حلال ہوگی؟ مشکل سوال ہے جی، خطرے ناک ہے، ہاں بچنا چاہیے میرے بھائی، خطرے ناک ہے کہ اگر دادا سے پوتے اپنی پھوپھی کا وراثت کا حصہ اپنے نام کروا لیں، زبردستی کروا رہے ہوں گے نا، تو کیا شرعی طور پر بیٹی اپنا حصہ لے سکتی ہے؟ دادا زندہ ہے تو زندہ بندے کی تو وراثت نہیں تقسیم ہوتی، دادا جب مرے گا تو پھر وراثت تقسیم ہوگی نا۔ دادے سے اپنے نام پہ کیسے کروائیں گے وہ؟ ہاں دادا ویسے گفٹ دینا چاہے اپنے پوتوں کو دے سکتا ہے، وراثت نہیں جائے گی پوتوں میں، وہ بیٹوں میں اور بیٹیوں میں جائے گی اس کی۔ ہاں 1/3 مال تک وہ اپنی زندگی میں ہبہ کسی کو کر سکتا ہے۔ باقی وراثت کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، وراثت، تحفہ جسے ہبہ کہتے ہیں، اور وصیت یہ کیا ہوتی ہے۔ میں نے باپا جانی کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ مدنی طریقے سے نمازی کے آگے سے گزرنے کا مدنی طریقہ بتا رہے ہیں۔ کہا جائے یار ان کو ضرورت کوئی نہیں تھی حرکت کرنے کی، خام خواہ انہوں نے اپنے لیے بھی ایک مذاق بنایا ہے۔ باقی فقہ حنفی میں تو وہ ٹھیک ہی بیان کر رہے ہیں۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یار فقہ حنفی والوں کی نماز تو 2 سے 2.5 منٹ کی ہوتی ہے، پاکستانی تو 40 منٹ دودھ پتی پینے میں لگا دیتے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ انہوں نے نمازی کے آگے سے گزرنا ہے؟ صلاۃ و تسبیح تو نہیں انہیں نہیں تھی نا۔ حنفیوں کی نماز 2 نہیں تو 2.5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، وہ تو 4 فرض جو ہے وہ 5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں۔ کتنی دیر ہے، آپ نے کیا کر لینا ہے؟ تو بہتر یہ کہ آپ انتظار کریں، وہ جو انہوں نے طریقہ بتایا اس طریقے کی بجائے آپ سترے رکھیں مسجد کے اندر، سترے کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں،
ایک ہاتھ ستھرا ہونا چاہیے، یعنی ایک ہاتھ یہ شرعی 1.5 فٹ اور کم از کم انگلی جتنا موٹا. اب تو کئی مساجد میں انہوں نے لکڑی کے بنا کے رکھ دیے ہوئے ہیں، وہ سامنے رکھیں اور آپ گزر سکتے ہیں. اور نمازی بھی ایسی جگہ پہ نماز نہ پڑھے جہاں سے لوگوں کا گزر ہو. اور جو سلام کے فوراً بعد جن لوگوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے تھوڑی دیر انتظار کر لیں. یا میں نے بتایا تھا کہ ہمارے آفس کی مسجد میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پہلی صف اور امام کے درمیان تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا ہوا ہے تھرو آؤٹ. صرف امام کھڑا ہوا ہے، امام کے پیچھے نمازی اور پھر پہلی صف ہے. جو دائیں بائیں جگہ ہے نا اس کے آگے انہوں نے اس طرح کا سترا بنا دیا ہوا ہے. تو اگر چوتھی صف میں کسی بندے نے جلدی نکلنا ہے نا تو وہ بجائے پیچھے جانے کے وہ 4 صفوں میں سے ہوتا ہوا آگے آتا ہے، اس سترے کو پھیلانتا ہے اور دائیں یا بائیں مسجد کی ایکسٹریم سے باہر نکل جاتا ہے. وہ یوں راستہ بنایا ہوا ہے، اس طرح کر لیں تو انہوں کرایہ بھی دیں گے تو نال راستہ بھی دساں گے لوٹنا. میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو ہاتھ سنت کے مطابق باندھے، مگر امام صاحب نے تحت السرہ جیسے الفاظ استعمال کر کے مجھے انفی طریقے پہ بس ٹھیک ہے ان کا علاج ہے کہ ہاتھ چھوڑ دیں. انہوں نے کوئی تسی کہندے ہو ایتھے بنیے، وہ کہندے نا ایتھے چھوڑو، اس جھگڑے تو باہر نکلے، میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھا. وہ بھی سنت ہے. آدم کی تخلیق کے وقت شیطان ڈائریکٹ اللہ سے کیسے کلام کر رہا تھا جبکہ وہ جن تھا؟ یہ کلام جو ہے نا جی اس طرح کلام نہیں تھا جس طرح ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں. اور دوسرا یہ اس امت کے اندر یہ والا کلام منع ہوا ہے. پہلے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کشف والا الہام والا سلسلہ تھا. حضرت موسیٰ کی والدہ کے ساتھ بھی ہوا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بچے کو پانی میں بہا دو، ورنہ کون شیرخوار بچے کو ماں بہاتی ہے. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تو یہ کلام ہوتا تھا، بعد میں یہ بین ہوا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو رات کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے صبح مر جانا ہے، مثال کے طور پر میری دادا. یہ ہو سکتا ہے، میں نے یہ پاسبل ہے، چانس ہوتے ہیں. ہم نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پچھلے 40 سال سے بتا رہے ہیں اللہ کے فضل سے زندہ ہے، بس میں مر جانا ہے میرے چاند دین ہی نے. وہ ہر ایک کوئی غصے میں آتا ہے تو وہ اپنے بال بچوں کو یہی کہتا ہے مرنا ٹائم سے دی سارے نے، پہلے کو نہیں مرتا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں کسی کو خواب میں بھی اشارہ ہو سکتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں خواب باقی ہیں. صحیح مسلم میں نہیں آیا 1258 نمبر حدیث. حضرت عمر نے آخری حج کے دوران کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے ٹھونگے ماری خواب میں. اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ میں ان قریب قتل کر دیا جاؤں گا اور میں اگر اچانک مر جاؤں تو خلافت 6 بندوں سے باہر نہ نکلے. مجھے خطرہ ہے کہ وہ لوگ جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے اور وہ اب مسلمان ہو چکے ہیں، یہ ان 6 بندوں کی مخالفت کریں گے، اور اگر یہ کریں تو سمجھ لینا یہ کافر اور اسلام کے دشمن ہے. دیکھو کتنے ڈاڈے لفظ انہوں نے استعمال کیتے ہیں. ہاں تو اور بخاری میں وہ 6 بندوں کے نام ہیں: علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص. اور یہ حضرت عمر کے سیم الفاظ عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے بخاری میں 4108 جب حضرت معاویہ نے خطبہ دیا کہ جس کو خلافت کی خواہش ہے اپنا سر اٹھائے، اور کنایا حضرت ابن عمر کی طرف کیا. تو ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس وقت تو ارادہ کیا تھا لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا کہ میں اپنی گوٹ کھول کے کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا. یعنی تم لوگ کافر تھے اس وقت، تم سے جنگیں لڑی ہوئی ہیں. جو حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ وہ لوگ مخالفت کریں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. امام بخاری یہ حدیث خندق کے چیپٹر میں لائیں کہ خندق میں حضرت معاویہ اور ان کے والد کافر تھے، ابن عمر مسلمان تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں آخرت کی نعمتیں یاد کرنا شروع ہو گیا اور انہیں پہ اکتفا کر لیا اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا. حبیب بن مسلمہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے خاموش رہ کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت بھی بچا لی، جان بھی بچا لی. مرد عورت کی نماز، یہ کئی دفعہ میں بول چکا ہوں میرے بھائی، یہ فرق والی کوئی حدیث آپ کو مین کتابوں میں نہیں ملتی، نہ اس کو زیادہ جھگڑا بنایا جائے. سر جنت میں جانے کے لیے تقلید ضروری ہے؟ تقلید نہیں ضروری. جنت میں جانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں: الا الذین آمنوا، ایمان لے کے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال. یہ تو آسان ہے، آگے مشکل ہے. وتواصوا بالحق، جو سچ بات ہے نا اس پہ صرف عمل نہیں کرنا، لوگوں کو بھی بتانا ہے، وصیت کرنی ہے، اور پھر پھینٹی کے لیے تیار. وتواصوا بالصبر، اور صرف پھینٹی خود نہیں کھانی، صبر کی تلقین بھی کرنی ہے. جس کو بتانا ہے اس کو کہنا ہے کہ یار جب رفع الیدین کرے گا نا
تو محلے کے بے نمازی بھی تجھے سمجھانے آئیں گے صبر کرنا، یہاں تک کہ حضور کو حوض کوثر پہ جا کے ملنا. ہاں انشاءاللہ تعالی بے نمازی سمجھانے آ جاتے ہیں اور جا کے جناب یہ ابوں کو سمجھاتے ہیں. سب سے بزدل ابے ہوتے ہیں، کیونکہ ابے بزدل اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے معاشرے کو فیس کرنا ہوتا ہے. اے تھوڑے منڈے نو کیا ہو گیا چنگا بھلا سی او ابے ہو تھوڑی دلیری دکھایا کرو نا، کہو کہ میرا منڈے نے نماز ہی شروع کی تھی ہے تو نماز بھی نہ پڑھتا. اور جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے تھے آپ کو نہ آپ کے ابے کو کسی نے آگے شکایت لگائی کہ آپ نہ آپ مسجد میں نظر آتے ہیں نہ آپ کا بیٹا، اور آپ کا بیٹا رفع الیدین شروع کر لے ان کو تکلیف ہو جاتی. اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ شیطان کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. اگر ایک بے نمازی آ کے آپ کے ابے کو یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ نماز جو ہے اس نے ہمارا طریقہ چھوڑ دیا ہے، تو اس کو شیطان نہیں بھیجا نا، کیونکہ اگر وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوتا تو اس کو یہ توفیق ہوتی وہ خود تو نماز پڑھتا. یہ ٹیسٹر ہے، سیدھی سی بات. آپ صحیح مسلم اور بخاری سے حوالے دیتے ہیں، آپ شیعہ کی کتابوں سے حوالے، سب سے زیادہ میں ہی تو شیعہ کی کتابوں سے حوالے دیتا ہوں. شیعہ کی جو سب سے معتبر کتاب ہے وہ قرآن ہے. ہاں ان کا تو پورا مسلک غدیر خم پہ کھڑا ہے، قرآن اور اہل بیت. آپ لکھا کریں کہ شیعہ کی حدیث کی کتاب، شیعہ کی کتابوں نہ کہیں، سنی اور شیعہ کی ایک ہی کتاب ہے یہ. آج کوئی کافر گورا مسلمان ہوگا، آپ اسے بخاری یا اصول الکافی دیں گے یا قرآن دیں گے؟ تو پھر یہ کیوں گلا کرتے ہیں؟ رہ گئی حدیثیں تو ہم ان کی حدیثیں، اکثر جو اخلاقیات کے اوپر تو حدیثیں جیسی ہیں، چاہے بخاری سے کوٹ ہوں یا اصول الکافی سے کوٹ ہوں. مثلا یہ حدیث اہل سنت کے ہاں طبرانی میں بھی، مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور فضائل صحابہ امام بن حنبل کی کتاب میں بھی، کہ مولا علی کہتے ہیں میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، 2 گمراہ ہو جائیں گے. یعنی 4 نہیں ہیں، 2 ہی فرقے ہیں جو دنیا میں تو گمراہ ہوں گے اور آخرت میں جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. یہ حدیث اصول الکافی میں بھی موجود ہے. بس ایک حدیث تے ذرا 2 عمل کر لو. ہاں آئے نا داڑھ تھلے. اچھا یہ داڑھ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ داڑھوں میں آپ کوئی چیز پکڑ لینا پھر وہ، اسی لیے وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور داڑھوں سے پکڑ لینا. اس میں داڑھ کا لفظ ہے. ہاں یہ داڑھ کا لفظ نبی اسلام نے بھی استعمال کیا. آؤ نا داڑھ تھلے ہوں کہ ٹھیک ہے ایک حدیث پہ عمل کرو کہ اصول الکافی میں لکھا ہے کہ مولا علی کی محبت میں غلوف کر کے اور دشمنی میں غلوف کر کے 2 فرقوں نے جہنم میں پہنچنا ہے. اور یہی اہل سنت کے ہاں مشکات میں بھی لکھی ہوئی حدیث، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں بھی ہے، فضائل صحابہ امام بن حنبل کی کتاب میں بھی ہے. سنی اور تلاش کرو کہ وہ فرقے کیڑے نے 2 جنہوں نے دوزخ ہی جانا ہے، تے شیعہ بھی تلاش کرو کہ تہاڈی کتاب جو 2 فرقے لکھے نے کیڑے نے، ایک تے لب جانا دویاں. سنیوں کو جو ایک ملنا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کہیں گے شیعہ. اور شیعہ کو جو ایک ملنا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کہیں گے سنی نازبی. دعا لو وہ اللہ معافی دے آپا. یہی کہنا ہے کہ اللہ معافی دے آپا تے مہربانی کرو مسلم ہو جاؤ. انہاں چیزاں شیعہ سنی تو باہر نکلو. اگر کسی بندے کا شک چلے کہ وہ قادیانی ہے تو اس کنڈیشن میں اس کے ساتھ تعلق دیکھیں. دنیاوی معاملات میں تو چاہے کوئی کافر ہے چاہے مسلمان ہے، آپ اس کے ساتھ معروف طریقے سے چلیں گے. اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ یہودی ہو، نصرانی ہو، چاہے قادیانی ہو. دنیاوی معاملات تو یہ تو نہیں کہ دنیا سے اپنے کافروں کو ختم کر دینا، اللہ نے نہیں ختم کیے. دنیاوی معاملات لے کے چلے نا. باقی وہ جو ہے دلی لگاؤ وہ تو نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ. لیکن اس سے بڑا رسول اللہ کا دشمن کون ہوگا کہ جو نبی علیہ السلام کو کذاب مانے. جیوز اور کرسچنز پیغمبر تو نہیں مانتے، لیکن قرآن میں ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن قرآن ہی کہہ رہا ہے دلی یاری نہیں لگا سکتے. ایک طرف بیوی بھی بنا سکتے ہیں اور دلی دوستی بھی نہیں. تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں معروف طریقے سے مخلص ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے. یہ نہیں ہے کہ کسی کی بیوی کرسچن ہے تو وہ اس کے ساتھ غداری کرے گا، جہنم میں جائے گا. ہاں اسلام کا کوئی سیکرٹ اس کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا. اگر حکمران وقت ہے، آپ کے حکمرانوں کو ہمیشہ انہی کرسچن لونڈیوں نے ہی ورگلایا ہے نا، جو انہوں نے اپنے حرم میں ڈالی ہوئی ہوتی تھی. میرا سلطان دیکھ لینا، میں تو نہیں تکیا تسی بھی نہ ویسے ویکھیو.
کیا جمعہ کی نماز کے بعد دعا کرنا جائز ہے؟ جی دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے، دعا ہاتھ اٹھا کے کرنی چاہیے. اجتماعی دعا جو ہے نا وہ اس وقت ہی ہوگی جب کوئی امام مسجد کو دعا کے لیے کہتا ہے وسیلہ کے طور پہ. ویسے عموماً اجتماعی دعا جو ہے یہ تو کسی کے نزدیک بھی ثابت نہیں، ویسے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں علماء نے جاری فرمائی ہے. دین کے متعلق برے وسوسے پر اللہ گرفت کرے گا جبکہ خیالات پہ آپ کا کنٹرول نہ ہو. نہیں، کوئی گرفت نہیں ہے اس کے اوپر. میری اس پہ تفصیلی ویڈیو ایک دیکھ لیں، 83A مسئلہ شیطانی وسوسے اور ان کا علاج ایک یہ کہ آپ نے توجہ نہیں دینی، اور اگر کوئی دینی مسئلہ ہے وہ ڈسکس کر کے اس کو کلیئر کر لیں، پھر چیپٹر کلوز کر دیں. اگر آپ خیالات کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ کوئی بھی الٹی چیز سوچیں وہ وسوسے بڑھتے چلے جائیں گے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں لیکن اپنی زبان پہ وہ جملے نہ لے کے ہیں جو ہمارے دل میں آتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے، یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے کہ تم میں برا خیال آیا اور تم اپنی زبان پہ نہیں لا رہے ہو، ایمان کی دلیل ہے. اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے نا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والے برے خیالات سے بھی درگزر فرما دیا ہے. ٹھیک ہے علی بھائی، جب بخاری 2812 پڑھتا ہوں تو مجھے وہ شعر یاد آتا ہے جو بریلوی لوگ سے کہتے ہیں کہ بغیر عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، انہیں آتی نہیں بخاری. بالکل، اور ساتھ لکھا ہوا ہے معاذ اللہ، معاذ اللہ نہیں معاذ اللہ. تو یہ بریلوی جو شعر پڑھتے تھے نا، تو بریلوی بھی تو 2812 کے معاملے میں ٹھوس ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، سارے ہی ہیں. رفع الاجدین کے بارے میں تو تھے ہی نا. یار آج پرچیاں اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ کہ پچھلی تو نہیں سنبھال کے رکھی ہوئی؟ اینی پرچیاں کدے نہیں پہلے ہوئی ہیں یار، میں پڑھ کے. کیا آج کل کہ سید کا احترام ہم پہ لازم ہے؟ ہر انسان کا احترام ہے یار. سید کو چھوڑ دیں، آپ نے سیدوں کو کیوں آپ نے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے؟ سید کو چھوڑ دیں، وہ اپنا احترام کروا لیں گے آپ سے. جدو انہوں نے کہنا نا یہ امتیاں دی گل ہے، وہ تواڈے امتی نہیں ہے یار، نبی علیہ السلام کے امتی ہیں. تو آج کل کے جو اس ڈی این اے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ سید ہے یا نہیں، یہ آپ کا کام نہیں میرے بھائی. اگرچہ ایسا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہم بس اسی کے پابند ہیں جو ہمارے سامنے ہے، ظاہر کے اوپر فتویٰ ہے. یہ آپ کے پاس کوئی فارمولہ نہیں کسی کو چیک کرنے کا، جو بھی ہے بس عزت کریں اس کو. حدیث کی روشنی میں ایک اعتکاف کی قضا بیان کر دیں. ہاں، یعنی اعتکاف کا وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اعتکاف توڑ دیا ہے تو اس کی قضا، ایک دن کا اعتکاف کریں گے آپ، یعنی ایک مغرب سے پہلے انٹر ہوں اور اگلے دن کی مغرب پڑھ کے مسجد سے نکل آئیں. اگر آپ نے اس کی قضا دینی ہے تو، ادروائز یہ کوئی واجب یا فرض عبادت تو نہیں کہ آپ نے اس کی قضا کرنی ہے. نبی علیہ السلام چونکہ پوری زندگی آپ نے اپنے اوپر یہ لازم کی تھی، ایک سال آپ کا اعتکاف رہ گیا، آپ نے اگلے دن 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، لیکن یہ فرض و واجب نہیں ہے. الا یہ کہ کسی نے منت مانی ہو، منت کا جو اعتکاف ہے وہ آپ کو اگر توڑنا پڑ گیا تو وہ دوبارہ آپ کریں گے. حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ عمر سیریز میں موجود ہے. اس کی سند کے اوپر کلام ہے محدثین کا، لیکن بعض اوقات سند پہ کلام بھی ہونا، کچھ چیزیں تلقی بالقبول بھی حاصل ہوتی ہیں ان کو، اس کا سند میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا. کمزور سند والی چیزیں ہم اس وقت زیادہ ان کی مخالفت کرتے ہیں جب وہ صحیح باتوں کے خلاف ہوں. حضرت عمر کا یہ واقعہ جو آیا ہے قبول اسلام کا، اس سے کوئی دین کو فرق نہیں پڑتا نقصان ہونے کے اعتبار سے، تو کیا حرج ہے ماننے میں؟ اگر تاریخ میں یہ نقل ہوا ہے کوئی حرج نہیں اس کے اندر. اس اعتبار سے بات، وہ اسنادی بحثیں اس وقت ہوتی ہیں جب صحیح حدیث میں کچھ اور آ رہا ہے اور ضعیف واقعے میں کچھ اور، پھر کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح وہ حدیث بھی ضعیف ہے کہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پہ لٹایا تھا امانتیں واپس کرنے کے لیے مسند احمد کی، لیکن ہم نے وہ بیان کیا ہے، اسے تلقی بالقبول حاصل ہے، تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے. سند صحیح نہ بھی ہو تب بھی نسل در نسل کچھ چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. نسل در نسل جو صوفیاء چیزیں ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صوفیاء اگر نسل در نسل جھوٹی بات بھی ٹرانسفر کر دیتے نا کہ بزرگوں کی قبروں پہ جا کے بزرگوں کے لیے معافی مانگنی ہے اور اللہ کو پکارنا ہے، تو ہم ان کی باتیں مان لیتے ہیں کہ چلو یار یہ کا نستعین کے خلاف تو نہیں ہے. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف وہ واقعات بیان کرتے ہیں. چشتی رسول اللہ نہ پڑھوایا ہوں، محمد رسول اللہ پڑھوایا ہوں تو اسی مان لیں. Is it preferable to do job nowadays اور بزنس؟ جو آپ کو بہتر لگتا ہے. جاب حلال ہونی چاہیے، بزنس بھی آپ دیکھ لیں.
بعض لوگ کہتے ہیں جی بزنس جاب سے بہتر ہے. میرے بھائی میں نے تو دیکھا ہے بعض کا جاب زیادہ بہتر ہو جاتی ہے بزنس کے اندر تو آپ کو کئی ایک جھوٹ بھی بولنے پڑ جاتے ہیں. پاکستان میں بزنس کرنا تو بڑا مشکل ہے. ہاں گوروں کے ملکوں میں پھر بھی آسان ہے. یہاں تو آپ ایک بجلی کا میٹر نہیں لگوا سکتے. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر جو سودی نظام چل رہا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ ایک وہ فیکٹری جو ٹوٹل اپنی کمائی لگا کے چیزیں پروڈیوس کر رہی ہے اس کی پروڈکٹ حلال طریقے سے 100 روپے کی بن رہی ہے, اور جو کمپنی سودی قرضوں پہ بینک سے پیسہ اٹھا کے کمائی کر رہی ہے اس کی پروڈکٹ 50 روپے کی بن رہی ہے. وہ تو 70 کی بیچ سکتا ہے, وہ 100 والا کیسے 70 کی بیچے؟ حلال طریقے سے کاروبار کو چلانا ہی بڑا مشکل ہو گیا ہے. اس لیے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے حالات و واقعات کے ہیں, جو آپ کو بہتر لگتا ہے کریں. یہ کیسی محبت ہے کہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق سے نفرت کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اللہ کی مخلوق چاہے انسان ہے جانور ہے سب سے محبت, ہیومن ڈگنیٹی میں سارے برابر ہیں. اسی لیے تو قرآن میں فتویٰ ہے سورہ المائدہ میں 32 نمبر کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا سوائے 2 استثناء کے کہ قتل کے بدلے قتل اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو, یا فساد فی الارض وہ بھی جوڈیشری کے تھرو, عدالتیں کریں گی, آپ نے نہیں کرنا. تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. باقی ہر گناہ میں آیا کہ معافی کرو, لیکن قتل کے لیے آیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے قتل کرنے میں ہی انسانیت کی زندگی چھپی ہے عقل مندو. یہ دیکھ, تو مخلوق سے محبت کریں. جو مخلوق سے محبت نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں فرماتا. مخلوق پر محبت اور شفقت یہ پورا ایک چیپٹر ہے مشکات کے اندر 3 جلد میں. آپ بخاری مسلم سے ساری احادیث باقی کتابوں سے اس میں لکھی ہوئی ہیں, اس میں ماں باپ اولاد رشتہ دار سب کے اعتبار سے جو ہے وہ احادیث موجود ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک نیک عورت نے ایک بلی کو قید کر دیا, وہ بھوکی پیاسی مر گئی, اور رسول اللہ نے کہا اس وجہ سے وہ جہنم میں جل رہی ہے. عورت نیک تھی, بلی مار دی, اور ماری خود نہیں ہے صرف اسے قید کیا ہے, غصہ آ گیا قید کر دیا, اس بیچاری کو خوراک نہیں ملی وہ مر گئی, جہنم میں جل گئی. یہ دیکھ لیں بڑا بہت سینسٹیو ایشو ہے. مائی کوشچن از before taking exams what should I recite so that my exam goes well ہے. ریسائٹ کچھ نہ کریں, آپ محنت کریں, اس کے بعد اللہ سے مدد مانگیں, دعا کوئی بھی کر لیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ دعا سب سے بیسٹ ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, مسلم میں ایک چیپٹر ہے کتاب القدر, تقدیر کا چیپٹر آف ڈیسٹنی. اس کی آخری حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع پہنچائے اس کے لیے کوشش کر, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا, خوب محنت کرنا, پھر اللہ سے مدد مانگنا. پھر بھی اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی. یہ نہ کہنا کہ اگر یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا, اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دے گا. آپ اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ریوزٹ تو کر سکتے ہیں, وہ درست ہے, وہ اگر مگر میں نہیں آتا, لیکن وہ دوسرے اگر مگر جو ہے نا وہ غلط ہے. میری ابھی بچی کے میٹرک کے پریکٹیکل تھے تو وہ مجھے کہنے لگی بابا ہماری تو جتنی کلاس فیل ہے انہوں نے سب نے ٹیچر سے بات کی ہوئی ہے تو آپ بھی جا کے بات کریں. میں نے کہا یار یہاں جو ایجوکیشن کے جو ہیڈ ہیں وہ سارے میرے اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن میں کسی سے ہی بات نہیں کروں گا. تمہارے اتنے اچھے نمبر ہیں, 97% تمہارے میٹرک میں نمبر ہیں, تو یعنی جو ابھی تک پیپروں وغیرہ میں 9th کلاس میں تھے, تو وہ پریکٹیکل تمہارا خود ایڈریس ہو جائے گا. میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. وہ جو اس کے 2-3 پریکٹیکل تھے انہوں نے سیدھا آ کے نا اس سے پہلے اس کے پوچھا بھی نمبر کتنے ہیں, اس نے کہا جی میرے 505 میں سے 498 نمبر ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کے نمبر اتنے ہیں. پھر پریکٹیکل کاپی دیکھی اس کی, ماشاءاللہ ڈرائنگ بھی اچھی تھی, پورے نمبر دے دیے انہوں نے, بتا بھی دیا, کوئی سفارش نہیں کی. اور دوسری طرف اتنے بڑے بڑے داڑھیوں والے یہاں پہ اپنی بچیوں کے نمبر لگوانے کے لیے اسکول میں کھڑے ہوئے تھے. تو کیا مجھے بتائیں اس کا کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں اگر نہ بھی ہو, دنیا میں ایک وقت کی ناکامی مستقبل کے لیے کامیابی بن سکتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. وقتی طور پہ آپ کو لگے گا ناکامی ہے, لیکن اس میں مستقبل کی کوئی کامیابی چھپی ہوئی ہوگی.
اور وہ انسان کو پھر فائدہ بعد میں پتہ چلتا ہے، پھر انسان خوش ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ اچھا ہوا تھا. لہٰذا آپ محنت کریں گے. اب یہ حضرت ابو ہریرہ کو جو نبی علیہ السلام نے نصیحت کی، کیا فرمایا؟ کاہلی نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی، خوب محنت کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ خالی پیپر دے کے تے دروشی پڑھ کے پھونکے تے تو پیپر دیا، نہیں. اس کے بعد وستعین باللہ، پھر اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے، پھر اللہ بہتری کرے گا. ٹھیک ہے. جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے، کیا ان کی نماز نہیں ہوتی اور کیا ان کو گناہ ہوتا ہے؟ ان کے اپنے اصول میں تو وہ لانتی ہوئے میں ہیں، کیونکہ یہی لوگ آپ کو بتاتے تھے کہ جو سنت چھوڑتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے. اور سنت آپ کو کہتے تھے پیلی چپل پہن لو، گرین پگڑی باندھ دو، ادھر مسواک لگا لو، فلاں کر لو، یہ کر لو. چھوٹی چھوٹی سنت ہے. جو نماز میں سنت ہے اس سے نفرت، اس کی توہین کرنا، کبھی کہنا مکھیاں مارنا ہے، کبھی کچھ کرنا، یہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو حضرت حذیفہ ابن یمان نے، جو صحیح بخاری میں آتا ہے، یہ معاذ ابن جبل تھے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا بڑی تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا اگر تو اس طرح نماز پڑھتا رہا تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو اللہ نے محمد کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھ رہا جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو باقی آپ رزلٹ خود نکالتے رہیں. باقی ویڈیو میری رفع الیدین پہ دیکھ لیں. اللہ نے تمام نبیوں سے بکریاں چروائی، یعنی چرواہا بنایا. اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ بالکل یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بھیڑ بکریوں کے معاملے میں اس کی ڈیوٹی نہ لگائی ہو. حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں نے بھی بہت کم داموں کے عوض مکے کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں. اور اس کے اندر حکمت یہ ایک تو عاجزی پیدا کرنا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائے انسان. دوسرا، بھیڑ بکریوں کا جو چرواہا ہے اس نے شرارتی بکریاں بھی ساتھ لے کے چلنی ہے، شریف بکریاں بھی. بعض بکریاں اور بکرے ایسے شرارتی ہوتے ہیں کہ جو ریوڑ سے دور چلے جاتے ہیں، پھر ان کو پیار محبت سے پاس لانا ہوتا ہے. تیسرا، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کوئی شیر یا بھیڑیا ان پہ حملہ نہ کر دے، اس سے حفاظت بھی کرنی ہے. تو جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، ایک پیغمبر بھی روحانی باپ ہوتا ہے اپنی امت کا. قرآن میں نہیں ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں. تو اگر نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو حضور ہمارے کیا ہوئے؟ روحانی باپ. وہ کراچی کا ایک مفتی کہتا تھا نا اس کا تو ابا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا رکو ذرا، صبر کرو. ہمارا ابا ہے، ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور ہمارا ابا وہ ہے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے ابوں کی تو ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ کس کس راستے پہ وہ چلیں. ٹھیک ہے. یہ پھر وہی سوال اوڑا نا کہ ایگزام والا وہ پھر آیا دوبارہ ایک اور پرچی تے بھی آیا. اب میں کوئی بھی کہتا نا دعا کرو پیپر نے، ایسے کہنا بھائی تیاری کرو. ہاں اچھا، پیپروں کے لیے دعا کرواتے ہیں، باقی اپنے کسی کام کے لیے جو انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے. آج تک مجھ سے کسی نے دعا نہیں کرائی کہ انشاءاللہ آج میرا ارادہ ہے کہ میں نے ڈنر اپنی فیملی کے ساتھ کرنا ہے، دعا کرو میں خیر خیریت پہنچ جاؤں، جا کے کھانا کھا لوں. دعا کرو جو کچھ میں کھادا ہوا ہے نا عزت نہ نکل جائے، پیشاب نہ میرا بند ہو جائے. ہاں یہ تو کوئی دعا نہیں کرواتا. بھائی اگر کوئی 40 دنوں کے بعد بھی زیر ناب بال نہ کاٹے تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا. بس کوئی ختنہ نہیں کرواتا، کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. جس طرح داڑھی بڑھانا سنت ہے، مونچھیں پس کرنا سنت ہے، اس طرح یہ غیر ضروری بال جو صاف کرنا یہ بھی سنت ہے. تو اتنا کون سا مصروف ترین انسان ہے کہ 40 دن بھی اسے ٹائم نہیں ملا. ٹھیک ہے. 40 دن بہت ہوتے ہیں، بندہ ویسے ہی تنگ آ جائے گا 40 دنوں کے اندر. مسلم شریف میں حدیث ہے 40 دن نبی علیہ السلام نے حد مقرر کی ہے ناخنوں کے لیے، غیر ضروری بالوں کے لیے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 5 چیزیں اللہ نے فطرت میں ڈال دی ہیں: ختنہ کروانا، مونچھیں پست کرنا، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال، اور 5ویں چیز بے شمار دفعہ جو ہے نا چیزیں بیان کرتا رہتا ہوں پھر بھی بھول جاتے ہیں. ناخن، مونچھیں پست، ختنہ، زیر ناف اور بغلوں کے بال. داڑھی والی جو حدیث ہے نا
وہ 10 چیزیں فطرت میں وہ صحیح مسلم میں، اس میں سے ایک داڑھی بڑھانا ہے. یہ 5 چیزوں والی اسلام میں فقر کا کیا حکم ہے؟ فقر سے مراد اگر آپ غربت لے رہے ہیں بالکل سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف، تو یہ نبی الاسلام نے تو یہی لائف تو مانگی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. تو مسلم میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے پاس بیٹھتے تھے تو لوگوں نے کہا آپ امیروں کے پاس نہیں بیٹھتے. فرمایا اس لیے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے جو غریب صحابی ہیں وہ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، ان میں سے 40 سال پہلے غریب صحابہ جائیں گے، امیر بعد میں جائیں گے. اس لیے میں غریبوں کے پاس بیٹھتا ہوں. تو فقر کی تو اہمیت ہے، اس لیے حضور کی زندگی بھی تو اپنی فقر میں گزری. بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے جو نبی الاسلام کے مبارک کمر پہ چٹائی کے نشان تھے، وہ آپ حدیث پڑھ نہیں سکتے. حضرت عمر جو گئے ہیں گھر کا نقشہ کھینچا ہے، ایک چٹائی ہے اوپر قمیض بھی نہیں ہے، ایک تہمد ہے، اور رو پڑے یا رسول اللہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کہ آپ کی حالت ہے. آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت عمر کو. کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ یہ پھر حضرت عمر کو ایسی بات سمجھ آئی ہے کہ حضرت عمر پھر چٹائی پہ ہی رہے ہیں. ہاں، دفتر بھی مسجد نبوی تھا. عمر سیریز میں جو کچھ انہوں نے فلمایا ہے نا، اس سے بھی زیادہ ورسٹ کنڈیشن تھی کہ رومن امپائر کا ایلچی ملنے آ رہا ہے اور مسجد میں لیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارا امیر کی طرف، کہتے ہیں یہ ہمارا امیر ہے. ان کا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ امیر ایسا ہے سکون کی نیند سویا ہوا مٹی کے اوپر، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اپنے محلات میں بھی اس کے خوف کی وجہ سے رات کو نیند نہیں پڑتی. ہاں، تو پھر اس نے حضرت عمر سے کہا کہ تم انصاف کرتے ہو نا تو تم مٹی پہ بھی سکون سے سو رہے ہو، اور ہمارے حکمران جو انصاف نہیں کرتے نا تو وہاں پہ بھی ان کو محلات میں بھی نیند نہیں آتی کہ ابھی مسلمان ہم پہ آئے کیا ہے. پھر پہنچ بھی گئے نا سارے. چوکشڑی پرشین امپائر بھی تھے، رومن بھی، بس اس کا کچھ حصہ ہی بچا تھا، وہ جزیہ دیتا رہا، وہ بھی ذلیل ہی ہوتے رہے بنو عباس کے دور تک بھی. اگر سال کے باقی دنوں میں کھانا تقسیم کرنا بدعت نہیں تو 9 اور 10 محرم کو کیوں بدعت ہے؟ وہ اس لیے کہ جب آپ کو کسی چیز کو دینی ایکٹیویٹی کے طور پر ایک خاص دن میں مخصوص کرتے ہیں نا، پھر اس کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. مثلا فرض نماز، اس کے لیے پروٹوکول ہے کہ آپ نے اذان دینی ہے، لوگوں کو جماعت کے ساتھ بلانا ہے. لیکن اگر کوئی اشراق کی نماز کے لیے بلانا شروع کر دے تو ایک اجتماعی عبادت ایسی جو اس طریقے سے مشروع نہیں کی گئی وہ بن جاتی ہے بدعت. انڈیویجول لیول پہ آپ 9 یا 10 محرم کو کوئی اپنا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اکیلے لیول پہ کریں، لیکن آپ جب اس کو دینی ایکٹیویٹی بنائیں گے اسے قرآن و سنت سے ثابت ہونا چاہیے. جس طرح کہ روزہ ثابت ہے، یہ آپ کام کریں. یہ وجہ ہوتی ہے. باقی وہ کھانا، ہم نے کبھی اس کھانے کو حرام نہیں کہا، ہم کہتے ہیں ایکٹیویٹیز پرفارم نہ کریں. علی بھائی کیا امام زین العابدین کو زنجیروں میں باندھا گیا جیسا کہ؟ جی کیا کچھ نہیں ہوا یار، زنجیریں تو چھوٹی چیز ہیں. یہ تھوڑی تکلیف ہے کہ ایک شخص کو اپنی ٹین ایج کے اندر اس حال میں کربلا سے شام کا سفر کرنا پڑ رہا ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا، کہ اس کے باپ کا سر نیزے پہ ہے ساتھ. وہ ان کے کئی ہفتے کس سولی پہ؟ وہ صرف حضرت حسین کا سر سولی پہ نہیں تھا، وہ امام زین العابدین بھی سولی پہ ہی تھے. کیا سوچ سکتے ہیں یار، چھوڑیں ان کو. بیٹھ کے ادھر بنو امیہ کی فکر پڑی ہے، ہر وقت یہ اس خاندان کو کرتا رہا. اس خاندان نے جو کچھ اس امت کے ساتھ کیا ہے، اور یہ اگر ان کی زندگی تک ان کے کرتوتوں کی نوست ہوتی تو ہم چھوڑ بھی دیتے. آج امت میں جو اتنے فرقے بنے یہ سب بنو امیہ کی وجہ سے بنے. آج اگر آپ امیجن کریں کہ یہ سنی شیعہ دراڑ نہ ہو، امت یوں ہے، پوری دنیا کی جنگیں، پالیٹکس مسلمانوں کی ساری سنی شیعہ ہے، اسی کے اوپر چل رہی ہے. سارے حکمران اسی طرح ہی کرتے رہے. پہلے بنو امیہ مارتے رہے شیعہ نے علی کو، پھر بنو عباس مارتے رہے، پھر سلطنت عثمانیہ والے عثمانی وہ بھی مارتے رہے، جنگیں رہی، ایک دوسرے کو مارتے رہے. پھر شیعہ کو حکومت فاطمیوں کو مل گئی، ان کے اپنے معاملات تھے. علی بھائی ماؤنٹین کلائمبنگ کے دوران اگر موت ہو جائے تو کیا وہ خودکشی ہوگی؟ اگر تو آپ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں وہ تو آپ کریں نا. لیکن ایک چھڑے ایک عام بندے نو تسی لے گئے ہو جنہوں پتہ ہی نہیں ترو کے تے پھر تو انہوں آرام موت ہی ماریا جائے نا. اس طرح کے ماؤنٹینز پہ جائیں نا جس پہ آپ چڑھ سکتے ہیں.
اس دور میں انسان فتنے سے کیسے بچے؟ اس فتنے سے مراد آپ بوڑھے تو نہیں لے رہے ہیں؟ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. اس کے لیے ہے کہ دنیا سے انٹرنیٹ ختم ہو جائے. اور اگر فتنے سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ دنیا میں جو انسان کو تکلیف آزمائش اٹھانی پڑتی ہیں تو اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے, اس سے تو پیغمبر نہیں بچے. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. یہ تو آپ یہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پیپر دیے بغیر میں پاس کیسے ہو جاؤں؟ تو ہے کوئی طریقہ؟ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ جعلی ڈگری لیں, اللہ کے حضور تو نہیں نا. یہ پیپر ہیں آپ کے, اس میں آپ کو پاس ہونے کے لیے پیپر دینا پڑے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقص کے ذریعے. تو یہ ٹیسٹ ہے. ارے بھائی پلیز کیا لکھا ہوا ہے, فیوچر ٹریڈنگ کے بارے میں بتا دیں. حلال اور حرام بزنس کے میں نے ان پرنسپل 4 اصول بتا دیے, وہ آپ دیکھ لیں. وہ تو آپ لاکھوں بھی کاروبار لکھیں, اس کے اندر اگر وہ فال کرتے ہیں تو وہ حلال ہوں گے, ادروائز حرام ہوں گے. حلال اور حرام بزنس ساتھ میرا نام لکھیں. امام صاحب 4 فرض نماز میں 3 اور 4 رکعت میں سورہ فاتحہ برائے نام پڑھتے ہیں, برائے نام پڑھتے ہیں. حالانکہ حدیث میں ہے لا فاتحہ والی جو حدیث ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. برائے نام پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ فاتحہ پوری پڑھتے ہوں گے اور 3 بار سبحان اللہ بھی پڑھ دیں گے. فقہ حنفی میں آخری 2 رکعتوں میں آپ 3 دفعہ سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ ہی ان کو ہدایت دے, ہم کیا کر سکتے ہیں. بل آپ کی نماز ہو جائے گی, آپ پڑھ لیے کریں تیزی سے. یار اس کی غلطی کا وال اس میں. کیا شیعہ ہمسائے کے ساتھ لین دین کھانا پینا جائز ہے؟ جی کر سکتے ہیں. جی کیوں نہیں کر سکتے؟ ویسے یہ شیعہ کا ہی حوصلہ, آج تک کسی شیعہ نے نہیں کو پرچی بھیجی کہ کیا سنیوں کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں. عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا اصل مفہوم جو ہے نا وہ ہے ٹوٹل اوبیڈینس. صرف رسومات نہیں, ٹوٹل اوبیڈینس. نماز کے معاملے میں بھی, روزے کے معاملے میں بھی, اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی. ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے اللہ کی عبادت, پک اینڈ چوز نہیں. اور پلس ایک چیز ایڈ کر لیں, خدا کی محبت کے ساتھ, یعنی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے. ترمذی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں, اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. میرے والد صاحب جو وراثتی مکان ملا تھا جو دادا نے دیا تھا وہ انہوں نے دوسرے بھائی کے نام کر دیا, کیا میں ایک اور مکان جو ان کے نام ہے اس کو اپنے نام کروانے کی ضد کر سکتا ہوں؟ نہیں, آپ اپنے نام کیوں کروانا چاہ رہے ہیں جی؟ گفٹ کریں گے 1/3 مال میں, تو ضد نہ کریں, گفٹ ان کی مرضی, وہ مالک ہے. ان کو بھی ویسے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. 1/3 مال سے زیادہ کسی کو گفٹ نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, وراثت والی میری تفصیلی ویڈیو دیکھیں. جن بابوں نے جھوٹ بولے ہیں, فرقہ واریت کو بلایا ہے, انہیں سب کر کے کیا ملا؟ کیا انہیں اللہ کا خوف نہیں تھا؟ اس میں کئی دفعہ بول چکا کہ پوری نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہی بات ٹھیک ہے, وہ غلط ڈگر پہ اسی وجہ سے چلتے رہے, دیکھا دیکھی چلتے رہے, تھنک آؤٹ آف باکس نہیں کیا. آپ اپنے ماں باپ کو, اپنے بڑوں کو دیکھ لیں کہ آپ سنت کے مطابق نماز ادا کریں تو انہوں پوچھتے ہیں کتنے لکھے ہے. انہوں پوچھو ابا جی تسی لکھیا پڑھ کے نماز شروع کیتی سی؟ اپنے تو مولوی کی بات بغیر دلیل کی مان لی, اور بیٹے سے کہنا کتنے لکھا ہے. اچھا جی بیٹا تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہے, وہ دکھا بھی دینا کہ اتنے لکھا ہے. ہوں ابا جی تسی بھی دکھاؤ کتنے لکھا ہے, کہ تم تمیز ہی نہیں گل کر رہے جی. جو معیار آپ دوسروں کے لیے سیٹ کر رہے ہیں, ہمیں آگے لوگ کہتے ہیں جی یہ کدھر ثابت ہے, ہم کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ ثابت کر کے کر رہے ہیں. نہیں جی, ہمارے پاس یہاں ایک بھائی آئے, بھائی کیا وہ سینئر تھے, 80+ ایج تھی ان کی, انکل کی. وہ میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی. ان دنوں قیام اللیل بھی ہم کروا دیتے تھے جب رات کا درس ہوتا تھا, تو ہم تو سورہ فاتحہ کے لیے وقفہ کرتے ہیں رکوع سے پہلے. وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو بڑے غصے میں کہتے ہیں میں نے تو وہ کام تکیا, میں تو اتنا عرصہ سعودیہ رہا ہوں اتنے بھی یہ کام نہیں ہوا. میں نے کہا میرے بھائی یہ کوئی دلیل ہے کہ آپ سعودیہ رہے ہیں؟ کوئی ایران رہے گا وہ کہے گا میں نے فلاں کام وہاں نہیں دیکھا. تو کہتے نہیں وہاں تو اس طرح نہیں ہوا. میں نے کہا مسجد نبوی میں
مسجد نبی کا امام کرتا ہے وقفہ، وہ خیر مسجد نبی میں ہوتا ہے، خانہ کعبہ شریف میں کوئی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں تو نہیں تکیا آج تک؟ جی دسو کتنے لکھا ہے؟ میں نے ابو داؤد کھول کے بتائی کہ نبی علیہ السلام 2 سکتے کرتے تھے، ایک فاتحہ سے پہلے ثنا کے لیے پہلی رکعت میں، اور ہر رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے جو جہری نمازوں میں فاتحہ کے لیے ہوتا تھا وہ وقفہ. تو جب میں نے دکھا دیا میں نے کہا جی ہم بھی آپ سے پوچھیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی اپنے حرم کے امام سے پوچھا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، تو ہماری فاتحہ کا کیا پیچھے بنے گا، یا اس کے لیے کیا سنت طریقہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا دیکھ لیں، آپ پوری زندگی ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلے، ہمارے پیچھے آپ ایک نماز نہیں آنکھیں بند کر کے پڑھ سکے، صرف اس لیے کہ آپ جس چیز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا اس کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے. ایون آپ کے اصول پہ بھی بتا دیں آپ نہیں مانتے. مجھے بتائیں اہل حدیث کا یہ انہوں نے نعرہ نہیں بنایا تھا اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول؟ آج 2812 ایک حدیث نے اہل حدیث کو ذبح کر کے، وہ ان کے تابوت کے اوپر آخری کیل بھی ہے، ان کی قبر پہ لگا ہوا کتبہ بھی ہے کہ ان کی ڈیتھ جو ہے 2812 کے قتل کرنے کی وجہ سے ہوئی. ایک حدیث نے پورا فرقہ آپ کا ختم کر دیا، آپ کو ہضم نہیں ہو رہی، اور پھر آپ اس کو اتنا اچھال رہے ہیں تاکہ کوئی رہی صحیح عزت ہے بھی آپ کے فرقے کی تو وہ بھی نہ بچے. اور یہ ویسے ان کا طریقہ واردات ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شور مچانے سے نا ہم اپنے بات میں جیت جائیں گے اور اگلوں کو نیچے لگا لیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اگلا ہوا ہے جڑا تھوڑے زیادہ شور پا لینا ہے، اور وہ گل بھی صحیح ہے. استاد جی باقی صحابہ کی طرح حضرت بلال حبشی پر بھی تفصیلی گفتگو کریں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا ضرور کریں گے. جستا تو ہم کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی. علی بھائی آپ نے فرقوں کو تباہ کر دیا تو آپ پاکستان کو بنانا اور 2 نمبر لوگوں کو بھی تباہ کریں. اگر تو یہ اللہ نے آپ پہ مسلط کیے ہوئے نا عذاب کے طور پہ، تو ہم صرف دعوت دے سکتے ہیں، ان کی تباہی ہو نہیں سکتی. اور یہ جو ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھی جو فرقوں کی تباہی ہوئی ہے یہ اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کیا تھا. اگر اللہ آپ بھی فیصلہ نہ کرتا نا اور آپ نے اس آزمائش سے گزرنا تھا تو ابھی بھی کئی سال شاید گزرتے رہتے. کوشش تو کر رہے ہیں یار. باقی اگر اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی پالیٹکس جوائن کریں تو معاف رکھو سانو، ہم یہ کام کر لیں تو بڑی بات ہے. سورہ نساء کی آیت 103 کے مطابق نماز جمع کرنے کی نفی نہیں ہو جاتی، کوئی نفی نہیں ہوئی ہے. اس میں نفی کہاں لکھی ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہے نماز جمع کرنا منع ہے؟ اس میں تو لکھا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں نمازوں کے اوقات، تو وہ لکھا ہے کہ نماز مقررہ وقت پہ ہے. یہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نمازیں 5 ہیں، فجر کا وقت یہاں سے یہاں تک ہے، زور کا یہاں سے یہاں تک، عصر کا یہاں سے یہاں تک، ایک ادھر لکھے ہے. تو قرآن کے خلاف کیسے ہوگی؟ مقررہ وقت پہ فرض ہے. اور مقررہ وقت کس نے بتانا ہے آپ کو؟ امام حنیفہ نے یا نبی علیہ السلام نے؟ اور وہ بخاری مسلم میں ملے گا یا فضائل اعمال میں ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام بتائیں گے نا مقررہ وقت کون سے ہیں. اور سب سے پہلے قرآن میں جو نماز کے اوقات ہیں وہ تو آئے 3 ہیں، 5 تو نہیں آئے. جی ہاں، فجر کا وقت الگ سے ذکر ہوا ہے، زور اثر کا ہوا ہے، مغرب عشاء کا. نماز کی ٹائمنگز جو قرآن میں آئی ہیں وہ تو 3 ہیں. ہاں آئے ہو نا داڑھ تلے. ہاں کتاب موقوتا، پھر قرآن اس سورہ بنی اسرائیل پڑھو کہ 3 ٹائمنگز میں. نہیں وہ حدیث میں بھی ہے. ہاں رکو ذرا، آ جاتے ہیں حدیث پہ بھی. حدیث میں 5 ٹائمنگز آئی ہیں لیکن ان میں بھی 3 ٹائمنگز میں نماز پڑھنا الاؤ ہے. فجر کو الگ پڑھنا، زور اثر کو اکٹھا کرنا، مغرب عشاء کو اکٹھا کرنا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، 1628 سے 1637 تک. آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. نمازوں کے اوقات، نمازوں کو جمع کرنا، مسافر کی نماز، یہ ساری ویڈیوز ایک ایک حدیث ڈسپلے کی ہوئی ہے. لہذا مقررہ اوقات وہ ہیں جو رسول اللہ نے مقرر فرمایا ہے. اس سے بڑھ کے جو لوگ یہ نمازیں جمع کرنے کو نہیں مانتے وہ بھی حج کے موقع پر زور اثر کٹھی پڑھتے ہیں. ہاں عرفات کے میدان میں، اور مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھتے ہیں عشاء کے وقت میں جا کے. تے اتھے کتاب موقوتا کتھے ٹر گئی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، کتاب موقوتا سے مراد وہ ہے جو نبی علیہ السلام بتائیں گے. تو بس ہمارا یہی ہے. نبی علیہ السلام نے صرف عرفات کے لیے نہیں بتایا. ہاں مسلم میں 10 حدیث ہے، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، مدینہ شریف میں
زور اثر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. یہ دو الفاظ ہے تھوڑا پورا تھدا مکا چھڑیا جائے. کوئی بندہ ایسا جنہیں پرچی لکھی ہو دی میں پرچی نہ پڑھی ہوئے. ہاں یہ فیبریکیٹڈ سوال نے اپنی پرچیاں. او مامیوں مامو پارٹی جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا نا اس ویڈیو کو 10 دفعہ دیکھو اور وہی سوال آپ اس طریقے سے جواب کبھی دے دو. یہ میں ویسے وہ تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ان کی اوقات کیا ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ, بیوی بچوں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما. انڈیا میں, کشمیر میں, فلسطین میں, چائنا میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں جہاں کی مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے عزت آبرو ان کی جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. ان کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما. گھر میں جو کوئی بیماری ہے, پریشانی ہے, رزق کی تنگی ہے دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.